ناول تم لوٹ آؤگی ملکہ، از قلم تفشالہ سرور۔ کھڑکی سے آتی ہوا صفوں کو پلٹ رہی تھی، وہ بار بار ان کو پکڑتی، اپنے ارتکاز کو ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ نائٹ لیمپ کی روشنی میں نظر آتے آدھ مٹے الفاظ کہانی سنا رہے تھے، اور ہر سطر کے ساتھ اس کا دل جکڑتا جاتا۔ کمرے کی فضا گھٹن زدہ ہو رہی تھی۔ کہانی زخموں کی، زخم جو جلتے دیے جیسے کہ قطرہ قطرہ خون رستا جاوے، زخم کہ جو ناسور بنے اور جسم مفلوج ہووے۔ کہانی آنکھوں کی، آنکھیں جو نوچ لی گئیں۔ کہانی دلوں کی، دل جو دھڑکنا بھول چکے۔ کہانی سلطان حویلی کی سرخ اینٹوں کی، چنبیلی کے پودے کی، کٹہل کے اونچے پیڑ کی، لمبی راہداریوں میں دھرے بجھے چراغوں کی، اور دائی اماں کے اگال دان کی۔ کہانی چار ہجوں کی، محبت کی، ہجرت کی، شکست کی۔ کہانی میرے پاکستان کی، کہانی ملکہ نوشیر حیات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں آزادی کا جشن پورے زور و شور سے منایا جا رہا ہے، وہیں پر پاکستان کے نامور صحافی نوشیر حسن پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حملے کی مزید تفصیلات کچھ دیر میں ہم تک پہنچ جائیں گی، لیکن فی الوقت اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ نوشیر حسن اپنی گاڑی پر چینل کے دفتر سے نکل رہے تھے، جہاں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور انہیں شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ باقی کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں الفاظ پڑے تھے، اور یوں جیسے زمین پیروں تلے سے کھینچ لی گئی ہو، اور چھت تمام تر وزن کے ساتھ اس کے اوپر آ گری ہو۔ اس نے قدم اٹھانا چاہے، مگر پہلے ہی قدم پر وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ لفظ تھے یا سور کہ اس کا روم روم کٹتا جا رہا تھا۔ ملکہ بی بی، ملکہ بی بی۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے پاس آئی تھی۔ آپ نے سنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، یہ کسی اور کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ میرا فون لاؤ جمیلہ۔ آنسو بہتے جا رہے تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے نمبر ملا لیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الوقت بند ہے۔ ایک بار، دو بار اور پھر بار بار کال ملانے پر بھی جب ایک ہی جواب ملا تو اس نے فون کو دیوار پر دے مارا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے جمیلہ، وہ نوشیر حسن کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جمیلہ سے تائید چاہی، مگر وہ خاموش کھڑی رہی کہ اس کے پاس تسلی کے سب الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اللہ جی، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی کہ شاید کچھ بدل جائے، مگر کچھ چیزیں اٹل حقیقت ہوتی ہیں، انہیں ہونا ہی ہوتا ہے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت۔ عصر کی نماز ادا کرتے وہ تخت پر آن بیٹھی تھیں۔ فاطمہ نے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تو گرمی کا اثر کچھ کم محسوس ہونے لگا۔ لکڑی کے کواڑ پر دستک دیتے کوئی اندر داخل ہوا اور وہ سیدھا ہو بیٹھی، جانتی تھی کہ کون آیا ہوگا۔ السلام علیکم دائی اماں۔ پاس پڑی لکڑی کی کرسی کو دھکیلتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آگے بٹوا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی بس ابھی کچھ فرصت ملی ہے تو میں یہیں چلا آیا۔ گلے میں ڈالے پٹکے کو درز کرتے اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اچھا کیا، تمہارے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے، انہوں نے کچھ تیزی سے کہا تھا۔ باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بڑے میاں کا تو معلوم ہے تم کو کہ لکھنؤ گئے ہوئے ہیں، فاطمہ چھت پر پرندوں کو دانہ ڈالنے گئی ہے، اور رہی ہماری ملکہ تو وہ اندر سوئی ہوگی یا وہی کچھ لکھتی ہوگی۔ کس قدر گرمی ہے، مگر مجال ہے جو یہ لڑکی باہر نکل آئے۔ تکیے سے ٹیک لگاتے وہ اب اسے آوازیں دینے لگیں۔ ملکہ، ارے او ملکہ، بات سنتی ہے کہ نہیں؟ ابھی آئی دائی اماں۔ کچھ ہی لمحے پہلے جاگنے والی ملکہ سیاہ خصہ پیروں میں ارستی باہر کو بھاگی۔ کامدانی دوپٹے سے نظر آتے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ وقت کے بے لگام گھوڑے نے رک کر اس کی بلائیں لی تھیں۔ جی دائی اماں۔ تخت کے پاس پہنچتے وہ کرارے میں اٹکتے پاؤں کی وجہ سے گرنے سے بامشکل بچی۔ اگر ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر نہ پڑتا تو اوندھے منہ گرنے سے بھی بعید نہ تھی۔ دیکھ کر چلیے جی، آپ ہی کا گھر ہے، ایسی بھی کیا جلدی؟ کندھے پر موجود آنچل کا کونا تھاما گیا۔ دل نے کتنی ہی دھنیں ایک ساتھ چھیڑ دیں، جادوئی دنیا تخلیق ہونے لگی۔ ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی چلیں۔ اس نے ناک سکیڑے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ساری دھنیں چھناک سے ٹوٹ گئیں۔ جی دائی اماں۔ وہ پھر سے ان سے مخاطب ہوئی۔ ارے لڑکی، دیکھتی نہیں ہو نوشیر آیا ہے، اچھی سی چائے بناؤ اس کے لیے۔ انہوں نے پان منہ میں رکھتے ہدایت دی تھی۔ کیوں، لارڈ صاحب یہاں روز چائے پی نہیں آتے ہیں؟
وہ صدا کی نوشیر سے بیزار ہاتھ چلا کر بولی تھی۔ کلائی میں موجود جڑاؤ کنکن بج اٹھے۔ نوشیر حیات کی جادوئی دنیا کا اثر ختم ہوا۔ اب وہ اسے سچ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ جی بات تو سچ ہے آپ کی، چائے کی تل بھی مجھے روز یہاں کھینچ لاتی ہے، وگرنہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ پیدل اتنا سفر کر کے یہاں تک پہنچا جائے۔ اس نے لہجے کو حد الامکان سنجیدہ رکھا تھا، مگر پھر بھی سیڑھیوں سے اترتی فاطمہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ کے سفر کرنے سے ہماری ذات پہ کیا احسان ہوا جو ہمیں جتایا جا رہا ہے؟ اس نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا۔ کٹہل کے پیڑ پر بیٹھا کوا پھل کو چونچ مارنے لگا۔ ارے نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیالی چائے بنا لائیے، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ وہ اس کی بیزاری کو دام میں نہ لاتے ہوئے اپنی ہی بات کیے جا رہا تھا۔ کیوں؟ آپ نے خود کو سچ مچ کا ہی لارڈ سمجھ لیا ہے، جو حکم دیں گے ہم کرتے جائیں گے۔ یہ بیٹھے ہیں ہم سے نہ جلائی جاوے آگ۔ پلونڈی کرارے کو سنبھالتی وہ دائی اماں کے پاس ہی تک پر ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھ گئی۔ چہرے پر جھولتی سیاہ لٹوں کو دیکھتے وہ الجھنے لگا، اور ہمیشہ کی طرح چپ چاپ ان کی نوک جھوک پر کان نہ دھرنے والی دائی اماں اس بات پر جزبز ہونے لگی۔ ویسے کیا یہ ناانصافی نہیں ہے دائی اماں کہ ایک بیچارہ انسان اتنی دور سے ایک پیالی چائے کے واسطے چچا کے گھر آئے اور وہاں سے اسے صاف انکار تھما دیا جائے؟ اس نے اپنی عرضی ان کے سامنے رکھی، مگر ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ تو وہ بیچارہ انسان نہ آتا، ہم نے کون سا چٹھی بھیجی تھی یا تار ڈالا تھا؟ وہ چٹک کر بولی۔ کٹہل کے پیڑ پر بیٹھے کوے نے آدھے سے زیادہ پھل کھا لیا تھا۔ ملکہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے، چلو اٹھو اور چائے بنا لاؤ۔ انہوں نے اس کی کمر تھپکی۔ مسکراتی ہوئی فاطمہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ ضد نہ کریں دائی اماں، ہم سے نہیں جلائی جاتی آگ، یوں لگتا ہے جیسے دھواں جھونکتے جھونکتے اندھے ہو جائیں گے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ نوشیر کو اس پر ترس آیا تھا، یا شاید کوئی اور جذبہ تھا، ہر جذبے پر بھاری، مگر وہ اسے چڑھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے لیے آگ جلانا مشکل ہے، حالانکہ یہ جو لہجے میں شعلے بھرے رکھتی ہیں، انہیں اگر کام میں لایا جائے تو چٹکی بجاتے ہی ہر جانب آگ ہی آگ ہو جائے۔ اس نے مسکراہٹ دبانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ دائی اماں کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ پیڑ پر دوسرا کوا بھی آن بیٹھا تھا، اور اب وہ دونوں ایک ہی پھل کو چونچے مار رہے تھے، جیسے ضد میں آ گئے ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس آگ کی لپیٹ میں ارد گرد کے ایک دو لوگ بھی آ جائیں، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا ہوا تو کتاب ظلم کے پہلے صفحے پر آپ ہی کا نام درج ہوگا، اور لوگ آپ کو چل ککڑی کے نام سے پکاریں گے۔ وہ بڑبڑایا تھا، اس نے سن لیا۔ جیسا بھی ہو، ندیدے کووں سے چل ککڑی ہونا پھر بھی اچھا ہے۔ وہ پیر پٹکتی باورچی خانے کی جانب بڑھنے لگی۔ کووں نے شاید ایک ساتھ چونچے ماری تھیں کہ پھل لہراتا ہوا ملکہ کے سر پر آن گرا۔ دیکھ لیجیے، کووں کو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے بدلہ لے لیا۔ نوشیر حیات نے بات مکمل کرتے کہکا لگایا تھا۔ بالکل، بے عزتی محسوس کرنا بنتا بھی تھا کہ آخر انہیں تشبیہ بھی تو کس کے ساتھ دی تھی۔ سر کو سہلاتی ملکہ سلطان نے ادھار رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ کتنا سمجھاتے ہیں ہم اس لڑکی کو کہ اتنی بد زبانی اچھی نہیں ہوتی، مگر ہماری سنتی ہی کہاں ہے۔ دائی اماں نے تعصب سے سر ہلایا۔ نہ سمجھایا کریں اماں، ملکہ کا یہ روپ خالص ہے، اسے خالص ہی رہنا چاہیے، کہ ملمہ ساز تو ساری زندگی ملمہ کے بوجھ میں دبے رہتے ہیں، اور ان کی بناوٹی شخصیت انہیں ادموا کر دیتی ہے۔ ان کا چہرہ پر رونق ہے، اور خدا نہ کرے کہ کبھی یہ رونق ماند پڑے۔ ان کے نزدیک یہ آخری سچ تھا کہ پوری دلی میں رونق صرف ملکہ کی وجہ سے ہی تھی۔ دائی اماں نے اس کی آنکھوں کو پڑھتے 100 بار کلمہ شکر ادا کیا۔ رات کا کالا سایہ ہر جانب پھیل گیا۔ نائٹ لیمپ کی روشنی میں 2 آنکھیں بند نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے ہولے سے دروازہ بجایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی رات ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں گڑیا؟ انہیں داخل ہوتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی بابا، وہ بس ایسے ہی پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے میز کی جانب نظر دوڑائی۔ زخمی مسکراہٹ چہرے پر آکاش بیل کی طرح پھیل گئی۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس بوسیدہ جلد کو اٹھانا چاہا، اور اس نے دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ اسی کمرے میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ باپ کے چہرے کے آتے جاتے ہر رنگ کو وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، مگر کمرہ لاک تھا۔ وہ جیسے خود کو یقین دہانی کروانا چاہ رہے تھے۔ جی، اس نے ہولے سے کہتے سر جھکا لیا۔ اصل میں نے آپ کو چابیاں دراز میں رکھتے دیکھ لیا تھا، تو
آپ کے جانے کے بعد میں نے انہیں نکال لیا، اسے کھول لیا اور مجھے وہاں یہ مل گئی۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اینک اتار دی کہ شاید اس طرح ہی وہ قیمتی لفظ صاف دکھائی دینے لگیں، مگر کھارے پانی ہر منظر دھندلانے لگے تھے۔ آئی ایم سوری بابا۔ وہ بار بار پلکیں جھپکا کر شاید آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے والے اپنے باپ کو دیکھتے معافی مانگنے لگی۔ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ شاید یہ ضروری تھا، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اس کے ہاتھ میں رکھتے ایک جھٹکے سے باہر نکل گئے، اور وہ وہیں اس سوال میں الجھی کھڑی رہی کہ آخر اس کے بابا کو کیا ہوا تھا۔ لکڑیاں توڑ کر چولہے میں رکھتی فاطمہ نے اسے مسکرا کر دیکھا جو جلی بھنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بچوں؟ سب جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر سوال کرنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ جن لارڈ سے صاحب کو سب لوگ سر پر بٹھائے رہتے ہیں وہی ہمارا دماغ خراب کرنے کو کافی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیوں اتنا غصہ کرتی ہیں بچوں؟ کل کو آپ دونوں کی شادی ہو جائے گی تو بھی ایسے ہی کیا کریں گی؟ اس نے دیا سلائی سلگاتے سوال کیا۔ ہاں تو نہ کریں شادی، ہم کون سا مرے جا رہے ہیں؟ ابا کے چہیتے ہیں، ہمارا کیا واسطہ؟ وہ جان بوجھ کر بآواز بلند بول رہی تھی کہ وہ سن لے۔ اور تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو، ہم بناتے ہیں چائے۔ اس نے پتیلی اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش۔ ارے نہیں بھائی، آپ تو میری ملکہ بچے ہیں، اور ملکائیں کام کرتی اچھی تھوڑی نہ لگتی ہیں۔ اتنے پیارے ہاتھ ہیں، اگر کوئی کولا لگ جائے تو داغ پڑ جائے گا۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ پاگل ہو تم بھی، کوئی کام تو کرنے دیا کرو ہمیں بھی۔ یہ شہزادیوں کی طرح تمہیں رکھنا ہمارا حق بنتا ہے، اور یہاں الٹی گنگا بہے جا رہی ہے۔ وہ فاطمہ گھور رہی تھی۔ میں کہاں شہزادی ہوں بچوں، شہزادیاں تو آپ جیسی ہوتی ہیں، اور آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اتنی پیاری کہ میں کتنی ہی بار دل ہی دل میں آپ کی بلائیں لیتی ہوں۔ آپ کے ہاتھ دیکھیں تو ایسے ہیں جیسے سفید موم سے بنائے ہوں۔ اس نے غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کی بہن کا دل کس قدر پیارا تھا نا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے پیارے ہاتھ آگ جلائیں یا برتن مانجیں، اس نے چائے میں پتی ڈالتے کہا، اور اپنی ساوری سلونی مگر یاسمین کی جیسی معطر بہن کو دیکھتی ملکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تمہارے جیسا پیارا کوئی نہیں ہے فاطمہ، کبھی یہ ہمارے دل سے پوچھو، ہماری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ فاطمہ نے گردن اکڑائی تھی۔ وہ ہنسی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ تم پیدا ہوئی تھی، دائی اماں نے بتاشے بانٹے تھے اور اماں چل بسی تھیں۔ آج دیکھو تو ہماری اماں بنے بیٹھی ہو۔ اس نے آنسو پوچھتے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ ماں کے ذکر پر وہ اداس ہو جایا کرتی تھی تو فاطمہ نے بات بدلنے کو پھر سے وہی موضوع پکڑ لیا۔ اچھا باتیں نہیں گھمائیں اور بتائیں مجھے کہ شادی کے بعد بھی بدلیں گی یا نہیں؟ پاگل ہو گیا فاطمہ، ہم کیوں بدلیں گے بھائی؟ ابھی جیسے ہیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اگر بدلنا ہوا تو وہ بدلیں جن کو شادی کرنی ہے، ورنہ بیاہ لائیں کسی اور کو ہماری بلا سے۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ باہر سنتے نوشیر کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ کیا واقعی آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ نوشیر بھیا کسی اور کو بیاہ لائیں؟ اس کو دل دماغ میں اٹھتا سوال فاطمہ نے پوچھ لیا۔ لکڑیوں نے یکدم آگ پکڑی اور شعلہ اڑ کر اس کے ہاتھ پر گرا، مگر وہ سسکاری بھی نہ بھر پائی۔ نوشیر کا روم روم سامنے ہو چکا تھا، مگر جس جواب کی اسے توقع تھی وہ اسے سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ملکہ نے ایک نظر بہن کو دیکھا، ایک لفظ ہاں کہنا مشکل ہو گیا۔ سلطان حویلی کی دیواریں دشمنی پر اتر آئی تھیں، ہر جانب نہیں نہیں کا شور سنائی دینے لگا۔ رات گر گئی ہے، میں ذرا پیالیوں کو پھر سے دھو کر آتی ہوں۔ فاطمہ نے خود ہی بہن کو مشکل کی آسانی بدل دیا۔ وہ سر نیچے کیے لکڑی کے تنکے سے سرخ اینٹوں کا فرش کھرچنے لگی۔ دل کی حالت سمجھ میں آنے سے قاصر تھی کہ جیسے اسے کسی قلعے میں محصور کر دیا گیا ہو، جس کی دیواروں میں کوئی کھڑکی، کوئی درز، کوئی روشن دان موجود نہ ہو۔ فرش کھرچنے سے جس خزانے کی ملنے کی آپ کو امید ہے وہ نہیں ملنے والا، کہ ہم تو ادھر کھڑے ہیں۔ اس نے چوکھٹ میں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑے نوشیر کو دیکھا اور جھٹ سے رخ بدل لیا۔ متوقع جواب کی بجائے جب صرف خاموشی دیر موجود رہی تو وہ دیکھنے چلا آیا کہ شاید دل خوش فہم محبت کے کسی ایک رنگ سے خود کو رنگ کے قرار پالے، اور گڑبڑا کر رخ موڑتی ملکہ سلطان کے چہرے کو دیکھتے ایسا ہی ہوا تھا۔ قرار مل گیا تھا، رنگ چڑھ گیا تھا۔ اسے ایک لمحے کو پانے کے لیے اس نے سالوں کی مسافت طے کی تھی، اور آج اس نے خود کو سرخرو پایا تھا۔ آپ چلیے نوشیر بھیا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ کے کہنے پر وہ سر ہلاتی پیچھے ہٹ گیا۔
زندگی شہد سی میٹھی ہو رہی تھی۔ وہ چائے پیے بنا ہی چلا گیا تھا۔ دائی اماں کو اس پر غصہ آیا تھا کہ ان کا لاڈلا بچہ ناراض ہو گیا۔ ملکہ خفت میں گھرنے لگی، جانے کیوں؟ وہ کینچی ہاتھ میں لیے پودوں پر جھکی کان چھانٹ میں مگن تھی۔ گلاب، چمبیلی اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ گڑیا، آ جائیں بھائی، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا اور مسکرا دی۔ محبت کے لہجے کی خوشبو ہر خوشبو سے پیاری تھی۔ کینچی وہیں چھوڑے وہ اندر چلی آئی۔ نو بابا، دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہیئر آئل کی بوتل دیکھتے اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ گڑیا، انہوں نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ یہ غلط ہے بابا، آپ کو تو معلوم ہے نا مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے اول سے۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی پاس آئی تھی۔ اتنے اچھے بال ہیں آپ کے، اگر کیئر نہیں کریں گی تو یہ خراب ہو جائیں گے نا گڑیا۔ انہوں نے اسے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا تھا۔ کرتی تو ہوں کیئر، اب اور کیسے کرتے ہیں؟ وہ چہرے کے 100 زاویے بدل رہی تھی۔ ہاں تو پھر آئلنگ میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہاتھ سے بوتل نیچے رکھتے تو اسے سے اس کے سر پر مالش کرنے لگے۔ ہو گیا شروع سنڈے آپ باپ بیٹی کا۔ چہرے پر بلیک ماسک لگائے سہج سہج کر چلتی سمرین بھی وہیں آ گئی تھی۔ ہاں بھائی، جب آپ کا سنڈے شروع ہو چکا ہے تو ہم باپ بیٹی کا کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک نظر ان کو دیکھتے مساج جاری رکھی۔ ویسے آپ کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، بھلا کون اس دور میں بھی یوں اول سے بال چپڑتا ہے؟ وہ صوفے پر ٹک گئیں۔ میرے بابا محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ کچھ دیر پہلے تک برے سے منہ بنانے والی اب باپ کے سائڈ لیتے فقریہ گردن اکڑا چکی تھی۔ سمرین مسکرا دی۔ کیوں؟ کیا دوسرے لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ کرتے ہیں نا، میں نے کب انکار کیا، مگر میرے بابا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس نے اب آنکھیں اوپر کرتے ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کسی ماہر مساجر کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہے تھے۔ ہے نا بابا؟ ہاں جی، بالکل بیگم صاحبہ، میں اپنی گڑیا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے بیگم کے سامنے بیٹی کی تائید کی۔ مجھ سے بھی زیادہ۔ جم سے واپس آتا جاسم شاید ان کی بات سن چکا تھا۔ بابا، آپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں جاسم۔ انہوں نے ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ نہ، یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ کرتے ہیں یا مجھ سے؟ اس نے بہن کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھو بھائی، مجھے تم سے بے حد محبت ہے، مگر یہ جو ہماری ملکہ ہے نا، ان سے محبت ایسی ہے کہ میں اسے کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ شاید محبت کا کچھ لوگوں اور واقعات سے مشروط ہونے سے اسے ممتاز بناتا ہے، تو بس اس سے وہ محبت بھی ہے جو آپ سے ہے، لیکن وہ مشروط محبت بھی ہے جو کسی اور سے بھی۔ انہوں نے یوں کہا کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ اس محبت کی ہمیشہ قائم رہنے کو دعائیں ورد کرنے لگی۔ وہ کون بابا؟ اس نے پوچھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا بھائی، انہوں نے کہا۔ بنا تاج کی ملکہ۔ جاسم نے اسے چڑھایا تھا مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ اچھا بابا، مجھے کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے ہمیں موہنجو-داڑو جانا ہوگا۔ کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہے، مگر میرا دل چاہ رہا ہے جانے کو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سچ کہتے ہوئے صورتحال ان کے سامنے رکھ دی۔ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر کیوں جانا؟ ہم اس دن تمہاری آنی کے ہاں چلے جائیں گے، کتنے دنوں سے بار بار آنے کا کہہ رہی ہیں وہ۔ سمرین نے فوراً کہا۔ اس نے ماں کی بجائے باپ کی جانب دیکھا۔ بابا، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، مگر میرا دل چاہ رہا ہے جانے کو۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے ایسی جگہیں کتنی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ لہجے میں التجا در آئی۔ تو چلی جائے نا میری گڑیا، روکا کس نے ہے؟ اوہ بابا، یو آر دی بیسٹ۔ اس کا دل چاہا ان کو گلے لگا لے۔ آپ بہت بگاڑ رہے ہیں اسے، کل کو جب یہ شادی کر کے اپنے گھر جائے گی تو اسی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ سمرین کو برا لگا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی اپنے بابا کو چھوڑ کر، نہ میں ان کے بغیر رہ سکتی ہوں نہ یہ میرے بغیر۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہے نا بابا؟ اس نے پھر سے باپ سے سوال کیا۔ ٹھوکر لگنے سے بوتل الٹ گئی، تیل فرش پر پھیلنے لگا۔ دونوں کا دھیان بٹ گیا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ماں کہا کرتی تھی بات کے درمیان کسی مایا کا گر کر بہہ جانا اچھا نہیں ہوتا، اور ماں کی بات کے یاد آنے پر سمرین کے دل میں کوئی ڈر چپکے سے اتر آیا تھا، شاید بچھڑنے کا ڈر یا انہونی کے ہو جانے کا ڈر۔ اس شام لوٹنے کے بعد وہ پھر سے نہیں آیا تھا۔ بھلے وہ 100 بار اس سے لڑا کرتی، مگر یوں اس کا بنا بتائے غائب ہونا اسے کبھی اچھا نہیں لگا۔ دل بہلانے کو وہ لکشمی سے ملنے چلی آئی، جو بیاہ کے 3 ماہ بعد دوسری بار میکی آئی تھی۔ کیسی ہے لکشمی؟ اس نے پرتپاک انداز سے اسے گلے لگایا، مگر لکشمی کا انداز بدلا ہوا تھا۔ میں اچھی ہوں، تم بتاؤ کیسا جا رہا ہے سب؟ کشل منگل کو ہے نا؟ اس نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔
ہم بھی بہت اچھے، بالکل تمہارے سامنے۔ اور ہمارے جیجا جی کیسے ہیں؟ وہ بھی بہت بھاگوان ہیں، ان دنوں نہرو جی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مجھے یہاں چھوڑ گئے کہ چلو تم 4 دن میکے میں گزاراؤ۔ تمہارا نوشیر کیسا ہے؟ اس نے اس انداز سے پوچھا تھا کہ ملکہ اس کے لہجے کی تلخی کو پرکھتے ہوئے حیران ہو رہی تھی۔ پہلی بات، وہ ابھی ہمارے نوشیر نہیں ہیں، اور دوسری بات کہ ہمیں کیا معلوم وہ کیسے ہیں، ہم ان کے خبر رساں تھوڑا ہی ہیں۔ اس نے لہجے کو حشاش بشاش رکھنا چاہا۔ وہ تمہارا نوشیر ہی ہے ملکہ، تمہیں سامنے پا کر اس کے لیے دنیا سامپت ہو جاتی ہے، تمہارے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اور رہی خبر رساں ہونے والی بات، تو تم نہ صحیح، وہ تو ہے نا پترکار منشور والوں کا، ویسے کیا ہی نام رکھا ہے اخبار کا، منشور۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ملکہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ تم ایسے لہجے میں بات کیوں کر رہی ہو لکشمی؟ اس نے سوال کر ڈالا۔ کیسا لہجہ؟ یہی روکھا پھیکا، اجنبی جیسا، تلخیاں لیے ہوئے۔ بھائی تم مسلمانوں کو ہم لوگ ایسے ہی لگ رہے ہیں اب، تمہارے جنانے بکس کا جو بیج بویا ہے اس کے پرینام دکھائی دینے لگے ہیں۔ ملکہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نوشیر بھی تو لیگی ہے نا، تو تم بھی اس کی ہم خیال ہوگی، بٹوارے کی اچھا کرنے والی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے سر تیزی سے نفی میں ہلایا۔ ایسا ہی ہے ملکہ سلطان، آج نہیں تو کل تم بھی اس کی حامی ہو جاؤ گی۔ اور تمہیں معلوم ہے نا، تمہارے اقبال نے جو نقشہ دیا ہے اس میں دلی تو پاکستان میں شامل ہی نہیں، تو کیا پھر بھی تم لوگ پاکستان بنانے کو ترجیح دیتے ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں ابروج گائے۔ تم جانتی ہو لکشمی، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو تم کیسے اس طرح باتیں کر سکتی ہو؟ معلوم ہو ہی جاتا ہے ملکہ، جیسے مجھے ہو گیا۔ آج اسے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ پہچان نہ پا رہی تھی کہ یہ اس کے بچپن کی سکھی ہی ہے۔ ہاتھ میں موجود دونوں کنگن کو ہلاتے وہ بے وجہ اسے صفائیاں دے رہی تھی، حالانکہ یہ اس کا مزاج نہ تھا، یا شاید وہ اپنی بچپن کی سکھی کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ چلو ابھی چھوڑو ان کڑوی باتوں کو، اور یہ دیکھو تمہارے جیجا جی نے ہار اور یہ کنگن دلایا ہے، اور یہ ساڑی بھی بنارس سے بن کر آئی ہے۔ ملکہ کا دماغ اس کی تلخ و ترش باتوں نے بند سا کر دیا تھا، سو وہ اس کی عمارت کی نمائش اور شوہر کی تعریفوں پر ہوں ہاں کرتی رہی، اور پھر اٹھ کر حویلی لوٹ آئی۔ دل بہلانے گئی تھی، مگر وہ مزید تنگ ہو چکا تھا۔ اس رات ملکہ نے بھیانک خواب دیکھا، خون سے اٹا سرخ کرتا، بکھرے ہوئے بال اور چاندی کی ٹوٹی ہوئی پازیب۔ اس نے سارے کمروں سے سامان نکال کر صحن میں رکھ دیا، کونوں خدروں سے ایک ایک ذرا دھول مٹی کا نکال لائی، تالان میں رکھے دیوں کو صاف کر کے تیل سے بھر دیا، کٹہل کے پیڑ کو خوب بھر بھر پانی دیتی رہی، اور صحن کے بیچوں بیچ موجود چنبیلی کے پودے پر جمی زمانے بھر کی گرد و غبار کو لوٹے میں پانی لیے یوں دھویا کہ پتا پتا نکھرتا چلا گیا، مگر الجھن تھی کہ کم ہی نہ ہو رہی تھی، کوئی سرا ہاتھ آنکھیں نہ دے رہا تھا۔ دائی اماں، آپ کو کیا لگتا ہے جناح صاحب اچھے انسان ہیں؟ دائی اماں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں سیاست میں دلچسپی کب سے ہونے لگی؟ وہ الٹا سوال کر رہی تھیں۔ آپ بتائیں نا دائی اماں، اس نے ضد کی۔ ارے مجھے کیا معلوم میری چندہ، کسی کے اندر کیا ہو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہاں نوشیر بٹوا بڑی تعریفیں کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ان میں۔ نوشیر کے نام پر وہ پہلو بدل گئی، وہ اس کا ذکر سننا چاہتی تھی، مگر اس ذکر پر دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ لیکن دائی اماں، وہ تو بٹوارا چاہتے ہیں، اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہندو بہن بھائی اس بات پر برا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو غلط سمجھا جا رہا ہے، ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں یہ بٹوارا محبت کی تقسیم پر ہی نہ پروان چڑھے۔ آئے ہائے، ایسا کیوں ہونے لگا بٹیا؟ ہندو مسلمان صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، ہم کہ انہیں غلط سمجھنے لگے، اور بھلا محبتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں؟ دائی اماں نے اس کے عقل پر افسوس کیا تھا، مگر کوئی انہونی کوئی ڈر تھا جو اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ مگر لکشمی اب پہلے جیسی نہیں رہی دائی اماں، وہ کہتی ہے تمہارا منگیتر لیگی ہے، تم لوگ ہم سے بغض رکھتے ہو۔ اس نے ان کے سامنے سہیلی سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ کیا۔ تو جو تمہارے دل کو نہ دیکھ سکے اس کے لیے کیا ہلکان ہونا لڑکی، تم تو جانتی ہو نا تمہاری نیت کیا ہے، اور اس کا تو ویسے بھی خدا واسطے کا بیر ہے نوشیر سے۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی، مگر کل رات دیکھے خواب نے جو وہم دان کیے تھے ان کو کوئی تشویش راس نہ آ رہی تھی۔ برے خواب سنائے نہیں جاتے، ورنہ وہ ان کو بتاتی کہ ان کے دل کو ہولا کے رکھنے والا وہ خواب کیسا ہیبت ناک تھا۔ چھت پر لیٹے اس رات اس نے کئی کروٹیں بدل ڈالی تھیں، پھر چپکے سے اٹھتے نیچے سے دیے اٹھا لائی اور دیوار کے ساتھ بیٹھتے ان کی لو کے اوپر انکشت شہادت آگے پیچھے کرتی، وہ جانے کس خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ فاطمہ اٹھ کر پاس چلی آئی۔ کچھ بھی نہیں فاطی،
اس نے سر نفی میں ہلاتے اس کے گال کو چھوا۔ میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نوشیر بھیا کے ناراض ہو کر جانے پر پریشان ہے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہم کیوں پریشان ہونے لگے بھلا کسی کے لیے؟ اس نے سر نکوت سے جھٹکا۔ نہ بتائیں، مگر مجھے معلوم ہے، اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں میں۔ وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ اتنی بڑی بھی نہیں ہوں، 8ویں کے پرچے دیے ہیں ابھی تم نے، اور باتیں دیکھو ایسے کر رہی ہو کہ جیسے ہم میٹرک پاس بھی نہ کر سکے۔ یوں بھی تو 5 برس چھوٹی ہو تم ہم سے۔ اس نے اسے گھرکا تھا، وہ کان کو جا کر رہ گئی۔ سو کیوں نہیں رہی ہیں بچوں؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یوں ہی نیند نہیں آ رہی فاتی، اس نے بے دلی سے کہا۔ جھینگر پورے زور و شور سے آوازیں لگاتے یکدم چپ ہو گئے۔ وہ آج مدرسے میں سریا بتا رہی تھی کہ نوشیر بھیا شملہ جا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جھینگر نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی اماں تائی اماں سے ملی تھی تو انہوں نے ہی بتایا کہ جناح کے شملہ جانے کی وجہ سے وہ بھی جا رہے ہیں۔ وہاں شاید کوئی کانفرنس ہونے والی ہے تو بھیا کو اخبار والے بھیجے ہیں خبر لے کر جانے کے لیے۔ اس نے تفصیلات بہن کے سامنے رکھ دیں۔ لکشمی کی باتیں پھر سے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ قمیص کو سختی سے مٹھی میں بھینچ گئی۔ ہاں تو جہاں بھی جائیں ہمارا کیا لینا دینا؟ اس نے بے پرواہ ہونا چاہا، مگر نہ دل ہی اس کا ساتھ دے سکا نہ لہجہ۔ تو 5 دیے سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھیا آج تک بنا بتائے شہر سے باہر کبھی نہیں گئے، اس بار پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ فاطمہ نے رائے کا اظہار کیا۔ وہ رکی، ایک دیا ہاتھ سے گر گیا۔ فاطمہ کو لگا تھا وہ رک کر اس کی کرچیوں کو سمیٹے گی، روئے گی کہ وہ اسے عزیز تھے۔ وہ بچپن سے اسے ان کے گرد پروانے کی طرح منڈلائی دکھائی دیتی کہ اس کا بس نہ چلتا تھا پورے گھر کو ان سے بھرتے، مگر وہ اس پر پاؤں رکھتے آگے بڑھ گئی۔ یہ تبدیلی عجیب تھی۔ فاطمہ اسے پرغور کرتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بچوں ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ رہی تھی۔ جون 1945 لارڈ ویول نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو شملہ کانفرنس کی دعوت دی تھی۔ روزنامہ منشور میں کام کرتے نوشیر حیات کے لیے یہ خبر بہت بڑی تھی۔ پورے دلی میں ہر جانب چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ مسٹر جناح نے منہ کی کھانی تھی، مگر قیاس آرائیاں کل ثابت ہوئی جاتی۔ آج وہ 1 ہفتے بعد سلطان حویلی آیا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے بٹوا؟ ہم تو روز تمہاری راہ تک کے جاتے، مگر تم آ کے نہ دیے۔ دائی اماں نے اس کے آتے ہی استفسار کیا تھا۔ دالان میں ستون کے پاس کھڑی سلمئی جوڑے میں شام کی اداسی میں ڈھلتی ملکہ کے تاثرات اس کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ بتاتا ہوں دائی اماں، پہلے 1 پیالی چائے ہو جائے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ملکہ، دائی اماں نے اسے ہی آواز دی۔ جا میری چندا، چائے بنا لا۔ وہ پاس آئی تو انہوں نے بہت نرمی سے کہا تھا کہ ان دنوں بنا چوں چلا وہ ہر بات مانے جا رہی تھی۔ پچھلے 7 دنوں میں اگر اس گھر کی چائے کے بنا گزارا ہو سکتا ہے تو آج بھی پینا ضروری تو نہیں۔ نوشیر نے آنکھیں کھولی کہ اس کے لہجے میں نہ تو پہلے والی تیزی تھی نہ کاٹ۔ اسے حیرانیوں نے قبضے میں لے لیا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ فاطمہ سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی تو چائے اسے ہی بنانا تھی، لیکن اگر وہ گھر بھی ہوتی تو آج یہ کام ہر صورت اسے ہی کرنا تھا۔ ملکہ کو کیا ہوا ہے دائی اماں؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ خود کی ساری تھکاوٹیں، ہر پریشانی دور کہیں گم ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو فقط اس کا بدلا ہوا لہجہ۔ پتہ نہیں بٹوا، جب سے تم گئے ہو پہلے تو 2-4 دن اتنے سوال کرتی رہی کہ دماغ پلپلا ہو گیا، اور اب پرسوں رات سے چپ چاپ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ اگر کوئی روگ ہے تو بتلا دے، حکیم کے پاس لے جاتی ہوں، مگر کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اچھا چلیں، میں خود ہی پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چوکھٹ کے پاس آ کھڑا ہوا کہ جانے کیوں اندر جانا اسے گوارا نہ تھا۔ نوشیر حیات کے لیے ملکہ سلطان معتبر تھی، پاکیزہ تھی، اور فاصلے کی حد متعین کرنا اس پر لازم۔ وہ اس روز کی طرح آج بھی فرش کھرچ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ سر نیچے کیے اپنے کام میں مگن رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ملکہ، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں ٹھیک ہوں، 3 لفظی جواب دیتے اس نے ایک نگاہ بھی اوپر اٹھانا گوارا نہ کیا۔ مگر مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ اس کی تفشی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں؟ وہاں شملہ میں خواب آتے رہے ہیں آپ کو؟ بلکہ نہیں، خواب بھی کیوں ہی آئیں گے، کہ خواب میں تو وہی دکھائی دیتے ہیں جو اہم ہو، جبکہ ہم جیسوں کو تو بنا بتائے اتنے دن غائب رہا جاتا ہے، اور پھر شملہ کا چکر بھی لگا لیا جاتا ہے۔ دل کا شکوہ زبان پر آ گیا تھا۔ نوشیر نے گہری سانس لی، مسکراہٹ پہاڑ کی مانند چہرے پر جم گئی۔ تو مطلب ناراضی ہے؟ اس نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ دائی اماں بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگی تھیں۔ ہم کیوں ہونے لگے ناراض؟
जली हुई लकड़ियों को चूल्हे में आगे करते उसने दानिस्ता उसकी जानिब देखने से इज्तनाब बरता। अच्छा ये तो बता दें, नाराज़ी शिमला जाने पर है या इतने दिन बिना बताए गायब रहने पर? वो धीरे से पूछ रहा था। दहलीज में खड़े खड़े पाँव थक रहे थे। दोनों पर गलती हो गई थी। लफ्ज़ों का तीर ज़ुबान की कमान से निकल गया था और मलका सुल्तान के लिए सर ऊपर उठाना मुश्किल तरीन हो गया। वो सर को नफ़ी में हिलाते पूरे दिल से मुस्कुराया था। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर पिछले एक हफ्ते से काम का बोझ इतना ज़्यादा था मलका कि मैं चंद लम्हे भी नहीं निकाल पाया। शिमला जाने से पहले भी बताना चाहता था, मगर सब इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिल सका। मगर अब जैसे ही वापस आया हूँ, काम मुकम्मल करने के बाद सीधा यहीं आ रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ अम्मा किस कदर बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो तफसीलात से आगाह कर रहा था। बहुत सी घुटन हवा में तहलील हो गई थी, यानी वो नाराज़ नहीं था। दाई अम्मा ने यूं ही डरा दिया था। हाँ तो हमने कौन सा कोई सवाल किया है? आपको ताई अम्मा के पास जाना चाहिए, यहाँ आना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। वो रुक मोड़ गई। इस कदर सख्त नाराज़ी वो उसके रवैये से महसूस होने लगा। तो फिर इतना ही बता दें कि माफ़ी कैसे मिल सकती है? वो जानबूझकर सवाल पर सवाल कर रहा था। उसने हनूज सर नहीं उठाया। अच्छा चले माफ़ ना करें, मगर खुशखबरी तो सुन लें जो मैं इतनी दूर से लेकर आया हूँ, सबसे पहले आपको सुनाने के लिए। उसने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाईं और फिर झुका ली कि जैसे खुशखबरी सुनाने का अंदिया दिया हो। शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम रही है। कायदे आज़म किसी तौर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान हासिल करने का हमारा ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। उसने जिस कदर पुरजोशी से बताया था, मलका का चेहरा उसी कदर थकन ज़दा दिखाई देने लगा। नौशेर का दिल पूरा हुआ। क्या आप मेरी खुशी में खुश भी नहीं हो सकती मलका? वो पूछे बिना ना रह सका। जो खुशी हमारे देश का बंटवारा कर दे, हम उस पर कैसे खुश हो सकते हैं? उसने पतीली पर रखी थाली उठाकर उबलने के करीब आती चाय को देखा। पाकिस्तान का बनना मुसलमानों की ज़रूरत है, बल्कि मलका आप क्यों नहीं समझती इस बात को? वो इस बार फिर से उसी मौजू पर बहस करने वाले थे। अच्छा मान लिया, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान बना तो दिल्ली उसका हिस्सा होगा? उसने जैसे अपना अंदेशा उसके सामने रखा था। नौशेर ने सर नफ़ी में हिला दिया। मलका के लिए अगला सवाल पूछना आसान न था, मगर आज उस फांस को दिल से निकालना ही था। तो फिर जब दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा होगा ही नहीं, तो आप इसके लिए इतना हलकान क्यों हो रहे हैं? क्या सदियों की मोहब्बत और भाईचारे को भूल चुके हैं? हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं मलका। हमें यह समझना होगा कि ये फ़र्जी भाईचारा हमें कोई आसानी नहीं दे सकता, तो इस धोखे से बाहर निकल आना ही बेहतर है। वो अपनी बात पर कायम था। यानी आप पाकिस्तान को मोहब्बत पर तरजीह दे रहे हैं? नौशेर ने उसे देखा। उन आंखों में रायगानी का दुख हलकोरे ले रहा था। कुछ खो जाने का खौफ खनेरी पलकों को लरजा रहा था। हाँ शायद। वो झूठा दिलासा नहीं दे सका। चाय एकदम से उबल आई थी। छींटे मलका के हाथ और पांव पर गिरे थे। दर्द ने आंखें सुर्ख कर दी। गर्म स्याल गालों पर लुढ़क आया। कितनी ही देर से चौखट में खड़ा नौशेर उसकी जानिब बढ़ा। कुछ ना सुझाई देने पर खड़े से पानी का ग्लास भरते उसने सुर्ख होते हाथों पर डालना चाहा, मगर मलका ने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। उसने जबरदस्ती उसके हाथों को थामते पानी डाला। वो आंसुओं को रोकने की कोशिश में लब काट रही थी। वो जानता था कि आंसू चाय गिरने की वजह से बिल्कुल ना आए थे। दाई अम्मा, मलका के हाथ पर चाय गिर गई है। उसने बाहर आते उन्हें बताया था। अंदर जाने और बाहर निकलने में सिर्फ 1-2 मिनट का वक्फा था। अगर उसका हाथ ना चलता तो वो कभी भी अंदर ना जाता। आय हाय, कैसे हो गया ये? ऊँगती हुई बुआ उसी पल उठ बैठी। वो चुपचाप उन्हें टोटके करते देखता रहा, या शायद नाराज़गी से चेहरा छुपा लेने वाली को। जी जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपका मोहिउद्दीन साहिब। फ़ोन कंधे और कान के दरमियान फंसाए काउच पर बैठ के नीचे झुके वो जॉगर्स को उतारते साथ साथ अलविदाई कलमात कह रहा था। जब जमीला ने जूस का ग्लास लाकर सामने रखा, फ़ोन बंद करते ही उन्होंने जूस का ग्लास थाम लिया। इस उम्र में भी नौजवान दिखने वाले उसके साहिब जी की फिटनेस का यही राज था कि उन्होंने वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा था। अभी एक ही सिप लिया था कि फ़ोन फिर से बज उठा। नौशेर सर, कहाँ हैं आप? उन्होंने फ़ोन कान से लगाया ही था कि वो तेज़ी से बोलने लगी। मैं तो घर पर हूँ ही ना, सब खैरियत है। एक हाथ में ग्लास थामते फ़ोन को फिर से कंधे और कान के दरमियान टिकाया। आप जानते हैं ना, पिछले एक हफ्ते में शहर भर में तकरीबन 10 चाइल्ड अब्यूज़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसने कुछ लम्हे तवक्कुफ़ किया, वो सीधे हो बैठे। जी, उन्होंने हौले से कहा। तकलीफ सी तकलीफ थी, जाने उनके मुल्क को किसकी नज़र खाई जा रही थी। आज जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए हुए थे तो मैंने वहाँ डीएसपी साहिब और एमएनए फुरकान जमील की बातें सुन लीं। वो अगली बात बताने लगी। डीएसपी मोहिउद्दीन साहिब बहुत गुस्से में थे।
جتنا مجھے سمجھ میں آیا شاید فرقان جمیل کا کوئی گہرا تعلق ہے ان کیسز سے۔ وہ ان کو ہر طرح سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر محی الدین سر بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ بار بار آفس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ آپ کو اندازہ ہے نہیں نا آپ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو بہت کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے معاملے کی سنگینی سمجھا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں سر، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر یہ سب سچ ہوا تو نہ تو ڈی ایس پی صاحب ہی اور نہ ہی کوئی اور کچھ کر سکے گا، مگر ہاں آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد در آیا۔ کچھ بھی جذبات سے نہیں ہوتا ہے نا، ہم اگر اس معاملے کو چھیڑیں گے تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، بھلے کتنے ہی مضبوط ثبوت اکٹھے کر چکے ہوں، اور فی الوقت تو ہمارے پاس فقط مفروض آئے، اس کے سچا ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ثبوت ہم ڈھونڈ لیں گے سر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے اگر ہم کوشش شروع کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں محی الدین سر سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ پر یقین تھی، اور اس کے اس یقین پر وہ مسکرا دیے۔ ان کے پاکستان میں اجالے ابھی بھی موجود تھے۔ آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات ہو گئی ہے ان سے۔ مجھے خوشی ہے ہی نا کہ آپ جیسے لوگ میری ٹیم میں موجود ہیں۔ آپ کی پہنچائی خبریں مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، اور فرقان جمیل کے انٹرویو کے لیے بھی میں نے چینل میں بات کر لی ہے۔ ہینا کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر رہا ہو۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، فرقان جمیل کو ہم بس ایک عام سے انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں، اس کو تو کیا چینل والوں تک کو اس سب کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تنبیہ کر رہے تھے۔ ہینا نے یقین دہانی کروا دی۔ جمیلہ، ملکہ کو بھیجیں ادھر۔ فون بند کرتے انہوں نے آواز دی تھی۔ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے چینل سرچنگ کرتے سوائے وحشت و کرب کے کچھ سنائی نہ پڑ رہا تھا، تو انہوں نے ٹی وی آف کر دیا۔ بازار سے گزرتے سودا بیچنے والوں کی بھان بھان کی بولیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر ہر شے کو نظر انداز کرتے اس نے کئی بار ان آنکھوں کو سوچا تھا جن میں شکوہ تھا، یا پھر جانے کوئی خوف کہ اس کا دل پریشان ہوا جا رہا تھا۔ یہ دل کے دائمی مسئلے۔ لکڑی کے بڑے کوار کو کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ آگے شہر بھر کی خاک چھان کے، انہوں نے بآواز بلند کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اتنا بڑا دل ہی امی، میں کیسے تھوڑی سی دیر میں سارے شہر کی خاک چھان سکتا ہوں؟ منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے وہ ان کو چڑھا رہا تھا۔ ہاں تو اس دل کی تو چھانا آیا ہوگا نا جس کے بغیر تیرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ انہیں غصہ آ رہا تھا۔ آپ جانتی تو ہیں اماں، پچھلے 7 دنوں میں کس قدر مصروف تھا کہ چچا کے لکھنؤ سے آنے کے بعد بھی ان سے ملنے نہیں جا سکا، اور نہ ہی اپنے شملہ جانے کا بتا سکا، تو بس اسی لیے کیا تھا کہ بڑے ابا اور دائی اماں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ الکنی پر پڑے تولیے کو پکڑنے کی بات جائے وہ ماں کی چادر سے منہ پہنچنے لگا۔ تو ماں جو یہاں آنکھیں دہلیز پر دھرے بیٹھی ہے اسے تو پریشان ہونا آتا ہی نہیں، وہ چٹک کر بولی اور جھک کر تندور سے روٹی اٹھانے لگی۔ اچھا نا میری پیاری اماں، غلطی ہو گئی، آئندہ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ ناٹک کروا لو بس اس سے، وہ مسکرا دی۔ اچھا سب چھوڑو اور بتاؤ کیا بنا شملہ کانفرنس کا؟ کیا کہا ہمارے جناح صاحب نے؟ جب سے تم گئے ہو آنکھیں دہلیز پر ہی ٹکی ہیں کہ ابھی تم آؤ اور ابھی خبر ملے اپنے پاکستان کی۔ ان کے چہرے پر بچوں کی سی چمک تھی۔ ان جذبوں کو مات ہو سکتی ہے بھلا اماں؟ اس نے ان کی تھوڑی کو چھوا۔ قائد اعظم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ لارڈ ویول نے جو ایگزیکٹو کونسل بنائی تھی اس میں قائد اعظم کا موقف تھا کہ کونسل کے تمام مسلمان ارکان صرف اور صرف مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی ہے کہ وہ مولانا آزاد جیسے رہنما کو نامزد کرے۔ تو جب دونوں رہنمائی کسی بات پر متفق نہیں ہوئے تو کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سب خیر ہوگی نوشیر، تم دیکھنا جناح صاحب اور تمام نوجوانوں کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ انہوں نے نگاہیں آسمان کی جانب اٹھاتے دعا باندھی تھی، پھر اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا اب ایک خوشخبری سناؤ۔ سلطان بھیا آئے تھے آج تمہارے جانے کے بعد۔ نوشیر اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن یکدم کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ بولی تو اس نے خود ہی سوال کر لیا۔ وہی جو تم سوچ رہے ہو، تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے کہ اب تم ماشاءاللہ سے نوکری لگ گئے ہو، اچھا کما رہے ہو، تو وہ بھی ملکہ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ آج کا سورج واقعی خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا، مگر کیا انہوں نے ملکہ سے پوچھا ہے؟ جانے کس خیال کے تحت وہ بات کرنے لگا۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت بھلا، جب بچپن سے ہی یہ سب طے ہے تو یہی ہونا ہے نا۔ کریلوں کے سالن کے ساتھ تندوری روٹی اس کے سامنے رکھتے ان کو غصہ آیا تھا۔ یہ اس کا حق ہے اماں، جو اسے ملنا چاہیے۔ اچھا پھر یہ حق تم ہی دیتے دلاتے رہنا، ہم سے تو ایسی کوئی امید مت رکھنا،
वैसे भी चाहिए क्या मलका को, इतना खूबरू जवान बेटा है मेरा, खुशबख्त होगी वो जिसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। खुशबख्त तो वही जिसने मलका को पा लिया, वरना जिंदगी की बाजी में शहमात होगी। वो बुड़बुड़ाया था। करेलों को लुकमा लुकमा खाते एक बार भी उसे उनके कड़वा होने पर नाक मुंह चढ़ाने का ख्याल नहीं आया था। कहा था ना, जिंदगी मीठी हो रही थी, शहद के जैसी। ब्लू पेंट कोट में मलबूस स्याह बालों में कहीं कहीं चंद एक चांदी सी चमक लिए बालों वाला वो शख्स वजीह होने की हर तारीफ पर पूरा उतरता था। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमएनए फुरकान जमील साहब, और हम इनसे बात करेंगे अपने शहर की हालात पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैमरे में देखते उन्होंने खुशगवार अंदाज में कहा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फुरकान जमील ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो सर हमें बताइए कि जो इस वक्त हालात शहर में चल रहे हैं, इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ सवाल किया था। मुकाबिल इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार था, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी रोशन थी। जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे होंगे कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हमारी हुकूमत ने सड़कों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। इसी तरह दूसरे तरक्याती मंसूबे भी। बहुत माजरत फुरकान साहिब, मगर मैं इन हालात की बात नहीं कर रहा। उन्होंने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। तो फिर किस तरह के हालात की बात कर रहे हैं? उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। यही जो पिछले एक हफ्ते में चाइल्ड अब्यूज़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 7 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं, और तकरीबन सबकी उम्र 10 साल से कम है। ये सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था, तो उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होना बनता था। नौशेर हसन के प्रोग्राम के क़ारीन ने तवज्जो बांध ली थी। प्रोग्राम की नौयत संगीन हो रही थी। बिल्कुल, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और पुलिस को हर तरह से हिदायत दी है कि मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। थूक निकलते उसने 2 जुमले अदा किए। मगर आवाम को मजम्मत नहीं चाहिए फुरकान साहब, वो इंसाफ चाहते हैं, जल्द अज जल्द। उनके लहजे में सख्ती आने लगी। ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप नौशेर साहब? माइक को ऑफ करते उसने कहा, मगर नौशेर ने आंसर नहीं कर दी, तो उसे फिर से माइक ऑन करना पड़ा। सवाल यही है मैंने साहिब, कि इन तमाम केसेस में एक चीज़ कॉमन आ रही है, और वो है मुलजमान का आपकी पार्टी से लिंक। उन्होंने स्क्रिप्ट मेज पर उछाल दिया। फुरकान जमील का चेहरा लाल अंगारा होने लगा। ये आप बहतान लगा रहे हैं नौशेर साहिब, अपने स्टूडियो में बुलाकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। वो कुर्सी पर उछल पड़ा। ये बात आप भी जानते हैं फुरकान साहिब, कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है। यूँ उछलने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना ही होगा। अगर बहतान है तो साबित कीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी बात की सच्चाई 100% साबित कर सकता हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले थे। फुरकान हमीद को हिचकी लग गई। बोतल उठाकर गटागट पानी अंदर उडेल दिया। हड़बड़ी मच चुकी थी। चैनल का मालिक बार बार नौशेर को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर उन्होंने उसे साइलेंट पर लगाते एक जानिब रख दिया। क्या सबूत है आपके पास? इस बार लहजे में वाकई कपकपाहट थी। वो भी मिल जाएंगे, मगर ये भी तो बताएं कि इन केसेस को डील करने वाले डीएसपी साहब के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ? माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। वो बस इतना ही कह सका। अच्छा छोड़ें, गलतफहमी ही सही, फिर यही बता दें कि इस कदर इमरजेंसी में उनका ट्रांसफ़र क्यों हो गया? क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी हद तक इन केसेस पर इन्वेस्टिगेट कर चुके होंगे, है ना? वो एक एक सवाल बड़े तहम्मुल से पूछ रहे थे। वक्त बहुत कम था कि शायद अगले चंद एक मिनटों में ही प्रोग्राम रोक दिया जाता, तो उन्हें अपने सोचे हुए सवाल मुकम्मल करना थे। फुरकान जमील के लिए बैठना मौत और उठकर चले जाना जहन्नुम के मुतरादिफ हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो कोई काम कर ही नहीं रहे थे। उनका ट्रांसफ़र इसी वजह से हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में कोई तेज़ी आके नहीं दे रही थी, और हम चाहते हैं कि मुजरिम जल्द पकड़ जाए, इसलिए काबिल बंदे को उनकी जगह लाया गया है। तो मतलब आप मानते हैं कि उनके ट्रांसफ़र के पीछे आप ही हैं? नोट कीजिएगा नाज़रीन, क्योंकि हो सकता है हमारे अगले मेहमान शहर के साबका डीएसपी साहिब हों। वो आवाम से मुखातिब थे। आवाम जो सो चुकी थी, और बस हिना अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ प्रोग्राम को यहीं तक लेकर आ सकी थी। उसके बाद लाइव शो बंद हो गया, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। क्लिप्स बन रहे थे और वायरल होते जा रहे थे। नौशेर हसन का प्रोग्राम हर जगह ट्रेंडिंग में था। पार्टी की साख खतरे में थी, और फुरकान जमील का हाल मुस्तकबिल तबाह होने को था। लेकिन उसने उनसे कहा था, ये वार तुम्हारा रहा नौशेर, अगला मेरा होगा, और तुम मरते दम तक उसे नहीं भूल पाओगे। नौशेर ने उसे बाहर की राह दिखा दी थी, मगर शिकारियों को जब खुद घर का रास्ता दिखा दें, तो वो तबाहियां फैलाए बिना सुकून से नहीं रहा करते। छत पर खड़ी वो कबूतरों को दाना डाल रही थी। घने बाल कमर पर आबशार से बहते थे कि ज़रा सी हवा उन्हें उड़ा उड़ा ले जाती। दाई अम्मा ज़बरदस्ती उसे बिठाकर तेल की मालिश किया करती। संभाल कर,
اور چھپا کر رکھنے کے گر سکھایا کرتی کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، مگر وہ تو سدا کی لاپرواہ، کیا ہی فکر کرتی۔ پل کی پل نظریں نیچے گئی تھی۔ تائی اماں اور نوشیر ایک ساتھ آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ریشمی رومال سے ڈھکی سینی دیکھتے وہ دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو ہو گئی۔ ابا جو کل رات دائی اماں سے بات کر رہے تھے وہ اتنی جلدی پوری ہو جائے گی اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ دانے سے بھرے کٹورے کو وہیں چھوڑتے وہ دوسری جانب چلی آئی۔ اسلم رنگریز سے لائے کپڑے رنگنے والے رنگ کو پانی میں ملا کر محلول بناتے وہ نئے دیوں کو انگلی ڈبوتے رنگنے لگی۔ یہ رنگ کچے ہیں ملکہ، ان کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اتر جائیں گے۔ وہ پیچھے سے چلا آیا، اس کی انگلیوں میں واضح کپکپاہٹ دکھائی دی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں ہی تو ہے، آپ اپنا وقت لگا رہی ہیں، محنت لگا رہی ہیں، وہ بھی گھاٹے کے سودے میں۔ سفید گٹھے کے کرتے پاجامے میں ملبوس سرمئی ویسٹ کوٹ پہننے والا وہ مرد وجیح ترین تھا۔ روزانہ سوداگروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے ان کا اثر آپ پر بھی ہو گیا ہے۔ جو باتیں نفع و نقصان پر آنے لگی ہیں، رنگ ہمارے دیے ہمارے تو رنگنے کا فیصلہ بھی ہمارا ہی ہوگا، بھلے وہ فائدہ دیں یا نہیں۔ یہ ہماری محبت ہے اور ہم اس پر مطمئن۔ ہاتھ لہرا کر کہتی وہ اپنی جون میں لوٹ آئی تھی۔ یہ بات یک دونا سکون دے رہی تھی۔ مگر محبت کے رنگ کچے تو نہیں ہوتے ملکہ، وہ الوہی سے لے میں بولا تھا۔ ملکہ کو اگلے دلائل سرے سے بھول گئے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں محبت کے رنگ کو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، شاید وہ چمکدار سیاہ ہوتا ہے کسی کے بالوں جیسا، یا گہرا بھورا کسی کی آنکھوں جیسا، یا سفید کسی کے مومی ہاتھوں جیسا، یا پھر وہ کاسنی ہوتا ہے کسی کی اوڑھنی جیسا۔ ملکہ نے اپنی اوڑھنی کو دیکھا اور تیزی سے سر ڈھانپ لیا۔ دائی اماں اسے نظر سے ڈرائے رکھتی تھی اور آج وہ واقعی ڈر گئی تھی، نظر لگ جانے سے نہیں، محبت کے رنگ پرکھنے والی نظروں کے کھو جانے سے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل کی حالت چہرے پر آیا ہوتی اس نے باتوں کا رخ بدلنا چاہا۔ چلیں پھر آپ رنگیے گا اس دیے کو، پھر میں دیکھوں گی آپ کا رنگ کتنا پکا ہوتا ہے۔ اس نے دیا اس کی جانب بڑھا دیا۔ اتنا تو یقین ہے نوشیر حیات کو کہ اس کی محبت کا رنگ صدیوں تک نہیں اترے گا۔ اس نے دیا اس کے مومی ہاتھوں سے لے لیا جن کی مخروطی انگلیوں کی پوریں گلابی رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ کیا میں بھی کچھ دے سکتا ہوں آپ کو؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ الجھ گئی۔ شملہ کے لاکر بازار سے گزرتے مجھے فقط آپ کا خیال آ رہا تھا، تو بس یہ کچھ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے ویسٹ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے گہرے بھورے رنگ کی لکڑی کی ڈبیاں نکال کر سامنے کی جس پر لکڑی کے کشیدہ کاروں نے پھول کھودے ہوئے تھے۔ اس نے نوشیر کے ہاتھ سے اسے اٹھا لیا۔ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ نوشیر نے سوال کیا۔ ہمیں کیا معلوم؟ ملکہ نے کندھے اچکا دیے۔ منڈیروں پر بیٹھے کبوتروں نے آسمان کی وسعتوں میں بازی لگا دی۔ میری اماں سلطان حویلی کی ملکہ کو حیات حویلی کی ملکہ بنانے کے لیے تاریخ لینے آئی ہیں۔ گہری نظروں سے دیکھتے اس نے اطلاع دی تھی۔ ملکہ نے اپنا انداز عام سا رکھنے کی کوشش کی مگر چہرے پر پھیلتے رنگ دھنک رنگوں نے شکست فاش دی تھی۔ کیا آپ اس بات سے راضی ہیں ملکہ؟ کون سی ملکہ اپنی سلطنت چھوڑنے پر راضی ہوتی ہے بھلا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیں محبت ہے ہماری سلطان حویلی سے، اس کے دیوں سے، کٹہل کے پیڑ سے اور چنبیلی کے پودے سے، اپنے دریا گنج سے، دلہی سے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ لمبی بازی بھرنے والا کبوتر فضا میں پھڑ پھڑانے لگا، اور شاید نوشیر حیات کا دل بھی۔ اور اگر کوئی شہزادہ اپنا تن من ہارے صرف اس لیے ملکہ کے در پر آ بیٹھے کہ وہ اپنے دلہی، اپنے دریا گنج میں آباد رہے، بس حویلی بدل لے، تو کیا پھر بھی وہ نہیں مانے گی؟ کیوں؟ کیا شہزادے اتنے ہی فارغ ہوتے ہیں جو کسی کے در پر بھی آ کر بیٹھ جائیں؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ تصحیح کیجیے ملکہ، کسی کی بھی نہیں، صرف اس کے لیے جس کی محبت کی لمبی سی فہرست میں کہیں بھی ہمارا نام نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہماری فہرست میں سر فہرست ہوتی ہیں۔ کبوتر بالکل نوشیر کے ہاتھ کے پاس منڈیر پر آ بیٹھا۔ اچھا چلیں آپ شہزادے سے کہہ دیجیے گا کہ ہم اس ملکہ سے اس کی سفارش کریں گے اور وہ مان بھی جائے گی، فی الوقت ہمیں جانے دیں، وگرنہ جلدی نیچے آ کر نہ ملنے پر ہماری تائی اماں کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گا۔ وہ تیزی سے کہتی نیچے بھاگ گئی اور گمسم سے کھڑے نوشیر حیات کو جب تک بات سمجھ میں آئی وہ نیچے اماں سے گلے مل رہی تھی۔ سرمئی شام کا حسن بڑھ گیا تھا۔ کاسنی آنچل سے نظر آتے سیاہ بالوں کی چمک آنکھیں چندی آ رہی تھیں۔ دیے کو جیب میں رکھتے وہ بھی نیچے اتر آیا۔
حالات کی سنگینی کا انہیں اندازہ تھا، مگر اس قدر بگڑیں گے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فرقان جمیل کے خلاف لوگ احتجاج پر اتر آئے تھے۔ چینل کی ریٹنگ ایک دم سے آسمان چھونے لگی تو انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھی کہ کسی سیاستدان کی کوئی سفارش کام نہ آ سکی۔ نوشیر حیات نے اگلا پروگرام سابقہ ڈی پی او کے ساتھ ہی کیا تھا، اور ان کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوت اتنے پکے تھے کہ فرقان جمیل کے گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندے کی طرح ڈال دیا گیا۔ پارٹی کو اپنی ساکھ کی فکر ہونے لگی تو انہوں نے فرقان جمیل سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کرتے اسے پارٹی سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ جیل میں بیٹھا فرقان جمیل بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا اور اس حالت کی وجہ بنتے ہر شخص کی چمڑی تک کو پگھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ لوگ خوش تھے کہ مجرم کو سزا ہوئے 6 ماہ بیت گئے، مگر کہتے ہیں نا، دشمنوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ بے خبری موت ہوتی ہے۔ سنو، موت ٹوٹ پڑی تھی۔ ملک کے بڑے نیوز چینل کی رپورٹر ہنا ربانی جب آفس کے لیے نکل رہی تھی تو ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ کوئی پرانا عاشق تھا جسے موقع پر ہی فائر مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نہ ہی مجرم موجود رہا، نہ کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی ڈی ایس پی محی الدین فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات گئے تھے اور وہاں ان کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور پوری فیملی کو موت نے نکل لیا۔ کہنے کو یہ واقعات بالکل عام سے تھے، مگر نوشیر حسن کے لیے ان کو سمجھنا مشکل نہیں تھا، اور یہ چیز ان کو پریشان کر رہی تھی۔ تمہاری سزا اتنی چھوٹی نہیں ہوگی نوشیر، تم اپنے منہ سے موت کی تمنا کرو گے مگر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہاری تو بیٹی بھی اکیلی یونیورسٹی جاتی ہے، اور شاید بیٹا بھی جم کے لیے روز صبح 6 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ کسی نے فون کر کے اتنی سی بات کہتے کال کاٹ دی، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ انہیں اپنے لیے ڈر نہیں لگا تھا، مگر اپنی بیٹی کے لیے دل کام کیا تھا۔ ہنا کا مسخ ہو چکا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تو وہ ان کے لیے حیدرآباد چلے آئے۔ یہاں آنے پر کتنی ہی یادوں نے یکدم ہلہ بول دیا تھا۔ وقت کی رفتار نے کئی دہائیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ وہ گھر کہ جس میں گھنے بالوں والی ملکہ نوشیر بستی تھی، رات کو اٹھ کر وہ اس کمرے میں چلے آئے جہاں ماضی کی نشانیوں کو قیمتی نوادرات کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ پانی لینے کے لیے آنے والے نے باپ کو وہاں جاتے دیکھا تو دل میں کتنے ہی سوال جنم لینے لگے۔ وہ جب بھی یہاں آیا کرتے تھے یہ کمرہ انہیں لوک ہی ملا کرتا، جسے وہ بابا کا اسپیشل کمرہ کہا کرتے تھے۔ بابا نے کبھی اس کے بارے میں بات نہ کرنے دی تو وہ انتظار کرتی رہی کہ جب وہ باہر آئیں گے تو وہ ضرور دیکھے گی کہ آخر اس کمرے کی چابیاں کہاں رکھی جاتی ہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا۔ آگہی درد ہوئی تھی، آگہی کرب ہوئی تھی کہ وہ مشروط محبت کا راز پا رہی تھی۔ 15 اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچی تھی، اور اس سے 3 دن بعد نوشیر حیات اپنی ملکہ کو بیاہنے حویلی آ چکا تھا۔ گہری بھوری کانسی آنکھوں والی دلہن سرخ لباس میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ دائی اماں اور فاطمہ اس کے صدقے واری چاہتی نہ تھکتی، بلکہ فاطمہ نے تو مرچیں وار کر بھی جلا ڈالی۔ لکشمی کو اس نے بہت منتوں سے شادی پر آنے کو منایا تھا، جانے کیوں وہ انکار پر بسط تھی۔ چلو بھائی ملکہ، اب تم بھی پیا دیر سدھار جاؤ گی، پھر ہمارا ملنا مزید کم ہو جائے گا، اس نے اس کے گلے لگتے کہا تھا۔ ایسے مت کہو لکشمی، ہم ملا کریں گے۔ ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اچھا ملکہ، نوشیر جس قدر تمہارے پریم میں پاگل ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بہت خاص تحفہ ملے گا تمہیں منہ دکھائی میں، مجھے ضرور دکھانا وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ضرور دکھاؤں گی، مگر خاص تحفہ تو پہلے ہی مل چکا۔ اس نے سونے کی نت کو ٹھیک کرتے آنکھ کا کونا دبایا۔ لکشمی کی آنکھوں میں تجسس درایا۔ دکھاؤ تو۔ کرارے کو سنبھالتی وہ سندوچکی کے پاس گئی اور اس میں سے اسے روز والی اخروٹ کی لکڑی سے بنی ڈبیا اٹھا لائی۔ جب نوشیر شملہ گیا تھا تو وہ لاکر بازار سے میرے لیے لایا تھا، اس نے وہ اس کے سامنے کی۔ لکڑی کے ہی بنے گول تارے جیسے ٹکڑے کو گھماتے اس نے اسے کھولا تو اندر چاندی کی نفیس سی بازیں موجود تھی۔ انگلی کی پوروں سے چھوتے وہ اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہی تھی۔ جبکہ ملکہ کی نظر پڑنے کی دیر تھی اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ خواب ایک بار پھر سے پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گیا تھا۔ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو ملکہ؟ پہلے نہیں دیکھی کیا؟ ملکہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا بنو مت، لکشمی نے اسے ٹھوکا دیا۔ میں انتظار کر رہی تھی لکشمی، تم آؤ گی تو ہم دونوں ایک ساتھ دیکھیں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ لکشمی نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ پھر سے ان نظروں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ اچھی ہے، مگر سونے کی ہوتی تو زیادہ اچھی لگتی، اس نے کہتے ہوئے اسے ڈبیا میں رکھتے بند کر دیا۔ مگر ملکہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سرخ دھبوں والے کپڑے، ٹوٹی ہوئی پائل۔ میں نے اس سے منسلک بہت بھیانک خواب دیکھا تھا لکشمی، یہ مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے اپنا دل سہیلی کے سامنے کھول دیا۔ تم سوچتی بہت ہو ملکہ، اس نے ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملکہ نے اس کی جانب دیکھا جو بالکل اجنبی بنی کھڑی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، بہت سمے ہو گیا۔ وہ بنا اس سے ملے ہی چلی گئی۔
मलका का खौफ उस पर हावी हो रहा था, तो संदूकची खोलकर कपड़ों की बहुत नीचे उसने उस डबिया को छुपा कर रख दिया। आंगन में से गुजरती लक्ष्मी ने कदम रोके सेहरा पहने बैठे नौशेर को देखा और आंसुओं के गोले अंदर धकेल दिए। कुछ याद आया था। कुछ लोग मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं नौशेर, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई हूँ। उसने दरिया किनारे खड़े नौशेर का रुख बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब किया था। नौशेर उसके हाथों की गिरफ्त को छुड़वाते 4 कदम पीछे हटा। ये कैसी बात कर रही हैं आप लक्ष्मी? आप जानती हैं ना मैं कौन हूँ, मेरा और मलका का क्या ताल्लुक है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम नौशेर हयात हो, जिससे मैंने उस वक्त से प्रेम किया है जब सुल्तान हवेली के आंगन में चंबेली के पौधे के इर्द गिर्द घूमते मेरे साथ खेला करता था। उसने हवा के जोर पर उड़ते हुए साड़ी के पल्लू को संभालने की कोशिश नहीं की। आप ये क्यों भूल रही हैं कि मैं हमारे साथ मलका भी होती थी, और खुदा गवाए उसके अलावा मेरा ध्यान आज तक कहीं और नहीं गया। इसलिए ये गलतफहमियां निकाल दें दिल से। मलका आपको अपनी वाहिद सहेली मानती है। उसने उसे समझाना चाहा। मैंने मलका से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है नौशेर, कि उसके घर में मुझे तुम देखने को मिल जाते थे। वो चीखी। देखो देखो नौशेर, मैं सच कह रही हूँ, मलका को तुमसे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारे होने ना होने से उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे पड़ता है। तुम उसकी बजाय मुझे चुनकर तो देखो, हजारों मलका भी आ जाएं तो तुमसे ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता जैसा ये लक्ष्मी करती है। अब वो इल्तिजा पर उतर आई थी। देखें लक्ष्मी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, मगर इसके अलावा आप कोई उम्मीद मत रखें मुझसे। नौशेर हयात की हयात है मलका, जिनके बगैर मुझे सांस नहीं आएगी। फिर भले वो मुझसे मोहब्बत रखें या नहीं, और ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। अहम है तो फ़कत ये कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। उसने लक्ष्मी को पीछे हटाया और साहिल के मुखालिफ सिमत चल पड़ा। नौशेर मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे भागी। बस जितनी मेरी बर्दाश्त थी वो मैं सुन चुका। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, और जहाँ आपके घर वाले कहते हैं वहाँ घर बसा लीजिए। मैं मलका को कुछ नहीं बताऊंगा। जान से प्यारे रिश्तों का एतमाद खो देना जान को रोग लगा देता है, और मैं मलका के लिए ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है आप भी ऐसा नहीं करेंगी। हाथ उठाकर उसे मोहतात करता वो चला गया, और लक्ष्मी खाली हाथ रह गई। क्या हुआ लक्ष्मी दीदी, रो क्यों रही हैं? सतून के साथ खड़ी यकटुक सहरा लगाए बैठे शख्स को देखती लक्ष्मी ने झट से आंसू पोंछ लिए। इसकी बचपन की सहेली का ब्याह हो रहा है तो रोना तो आएगा ना। मेहमानों में से किसी बूढ़ी औरत ने कहा था, यकीनन वो दरियागंज की ही होगी जिसने उनकी दोस्ती को देखा होगा, मगर कौन जाने अंदर की दुनिया में क्या चल रहा होता है। दोस्त कब दुश्मन बने कौन समझ पाया है। वो एक एक करते हवेली के सब कमरों को देखती रही, हर शय को हाथ लगाकर छूती रही। देवी को पकड़ते कितने ही आंसू बह गए। कटहल के पेड़ को गले लगाकर चंबेली की सारी खुशबू अंदर उतार लेना चाहिए। लोग उस बावर्दी दुल्हन को देखते अंगिश्ते बनिंदा थे कि कैसी अजीब हरकतें कर रही थी, मगर नौशेर ने उसे वो करने दिया जो वो करना चाहती थी। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा। बाप के गले लगते उसके अल्फाज की डोरी टूट गई। वो कर्मर होने लगे। मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने उसके सर पर बोसा दिया। मैंने तुझे हमेशा मलका बना कर रखा है। तुम दोनों के लिए माँ भी बना हूँ और बाप भी, और अब तुम्हें इसके हवाले कर रहा हूँ जिसने तुम्हें मलका बनाकर ही रखने का वादा किया है। मुझे इसके वादे पर अपनी ज़ात से ज़्यादा भरोसा है। फिर भी मुझे कहना है कि सुल्तान हवेली से हयात हवेली का फासला ज़्यादा नहीं है, कि वो मेरे बड़े भाई का घर है। लेकिन अगर ये फासला ज़्यादा भी होता तो मैं ये भी यही कहता मलका, कि जब तुम्हें लगे कि वो जगह तुम्हारे लिए तंग पड़ रही है तो आंखें बंद किए चली आना। तुम्हारी सुल्तान हवेली बाहें फैलाए तुम्हें खुशामदीद कहेगी। उन्होंने उसे सीने से लगाते कहा। आय हाय, कैसी बातें करते हो सुल्तान मियाँ, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं किया करते। बेटी को विदा करते समय घर बसाने की दुआ देते हैं, और तुम? दाई अम्मा का गुस्सा आया। आप मेरी माँ जैसी हैं दाई अम्मा, आपका कहा सर आंखों पर। मेरी दुआएं इसके साथ है, मगर यह हौसला भी देना चाहता हूँ कि इसकी माँ ना सही, बाप अभी जिंदा है, जो इसे कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहेगा। उन्होंने दलील पेश की थी। सीने लगी मलका की हिचकी बन गई। फातिमा बार बार आंखें पोंछती थी। नौशेर को लगा था अम्मा गुस्सा करेंगी, मगर वो पास चली आई। मेरी कोई बेटी नहीं है सुल्तान, और मैं इसे बेटी बनाकर ही ले जा रही हूँ, और बेटियों की तकलीफ पर माएँ सबसे पहले तड़पा करती हैं। तुम फिक्र मत करो। सुल्तान विलायत के कंधे हल्के होते गए। मैं आपको याद करूंगी बच्चों। गले लगती फातिमा बस इतना ही कह सकी। तुम हमारी जान हो फाती, हमारे दिल का कीमती हिस्सा, कि जिसके बगैर धड़कनें चलने से इनकार कर दें। उसको गले से लगाती मलका ने क्या अजब वक्त पर इजहारी मोहब्बत किया था, और हमेशा से हाथ में पहने रहने वाले 2 कंगन में से एक उसके हाथ में पहना दिया। फातिमा हाथ छुड़वाकर अंदर भाग गई कि उससे ज्यादा हौसला नहीं था उसमें। सदा सुखी रहो, सुहागन रहो बिटिया। सदा की बहादुर दाई अम्मा ने दुआ देते आंसू छुपा लिए। हयात हवेली में मलका चौधरी के चांद की तरह उतर आई थी कि नौशेर हयात को हर जानिब चिरागा ही नजर आ रहा था।
میں کس قدر خوش بخت ہوں ملکہ کہ سیاہ اندھیری رات میں چمکتے چاند کی روشنی میری ہتھیلی پر سجا دی گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ملکہ کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ لوگ محبوب پر پڑی پہلی نظر کو یاد رکھتے ہیں، اور مجھے وہاں نظر یاد ہی نہیں۔ یاد ہے تو فقط اتنا کہ میری نظر میں کبھی کوئی اور منزل ڈھونڈنے کی چاہ نہیں کی۔ میری ہر نظر آپ کے لیے ہمیشہ پہلی اور آخری ہوگی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو سرد پڑ رہا تھا۔ میں نے اب تک ہزاروں الفاظ جوڑے ہیں جو مجھے میری ملکہ کے سامنے اعتراف محبت کے طور پر کہنے تھے کہ جب وہ ملکہ نوشیر بن جائے گی، مگر اس وقت میں سب بھول گیا ہوں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ نوشیر حیات کی زندگی میں اللہ میاں کی دی ہر نعمت سے حسین اور قیمتی نعمت ہیں آپ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے سب بھول گیا ہے، مگر ملکہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی اعتراف محبت اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رونمائی کا تحفہ۔ اس نے چاندی کی پاسب اس کے سامنے لہرائی تھی۔ اس روز میں نے ایک آپ کے حوالے کی تھی اور دوسری آج کے لیے سنبھال رکھی تھی، اور آج یہ امانت بھی آپ کی ہوئی۔ ملکہ نے اس کو پکڑ لیا اور وہموں نے دل جکڑ لیا۔ سب خیر ہوگی، اس نے ہولے سے کہتے خود کو حوصلہ دیا۔ وہموں کی زنجیر توڑ ڈالی تھی۔ کیا ہوا ملکہ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے ہولے سے کہتے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس نے اسے واقعی ملکہ بنا لیا تھا۔ تائی اماں بلائیں لیتے نہ تھکتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، شاید اس کے مقدر میں ملکہ بننا ہی لکھا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ روئے زمین پر شاید ہی کوئی اس سے زیادہ خوش قسمت اور خوش قسمتی پر شکر ادا کیا جاتا ہے، مگر وہ بھول جاتی تھی۔ دسمبر کی سرد ہواؤں نے دلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر دن خوبصورتی میں دوسرے سے بڑھ کر نکلا کرتا۔ بن کر رہے گا پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان کے نعرے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگے۔ تائی اماں آٹا گوندھ رہی تھی، اس کے کرنے کو کوئی کام نہ تھا، تو ڈائری اٹھا لائی اور لکھنے لگی۔ یہ کیا لکھتی رہتی ہو ملکہ؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں تائی اماں، یوں ہی بس۔ بات ادھوری رہ گئی۔ نوشیر دروازے پر سے ہی آوازیں لگانے لگا۔ اس روز وہ بہت جلدی گھر لوٹ آیا۔ اماں، اماں کہاں ہیں آپ؟ آٹا گوندھ کر ایک جانب رکھتے وہ دونوں ساس بہو باہر نکل آئیں۔ اس نے انہیں بازوؤں سے تھامتے گول گول گھمایا۔ کیا ہو گیا نوشیر؟ وہ اس کی اس حالت پر حیران ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر پہلی خوشی کی انوکھی چمک دیکھتی ملکہ بلائیں لینے لگی۔ مسلم لیگ بڑی نشستوں کے ساتھ الیکشن جیت گئی ہے اماں، اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قائد سے بہتر کوئی رہنما نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ وہ خوشی سے چلا رہا تھا۔ پھر ایک نظر ملکہ کو دیکھا، اس بار اس کا چہرہ روشن رہا تھا۔ شاید 4 ماہ کی اس رفاقت نے اس کے خیالات پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے بیٹا۔ تائی اماں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں کو باغور دیکھتا رہا، جن کو جانے کیوں چاہتی پاکستان کی۔ یا الہی تیرا شکر، آج کا دن کیسا مبارک کیا ہے تو نے۔ میں بھی شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتے وضو کر کے اندر چلی گئیں۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ملکہ کے قریب آیا تھا۔ آپ اس خبر کو سن کر بھی خوش ہیں؟ یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا؟ اس نے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی کی پوروں سے چھوا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے ہٹی تو وہ کھلکھلا دیا۔ آپ خوش تو ہم خوش۔ اس نے متانت سے کہتے باورچی خانے کا رخ کیا۔ چاندی کی پاسیب کی چھن چھن دل فریب تھی۔ یہ وہی تھی جو اس نے اسے رونمائی میں دی۔ پہلے والی وہ سلطان حویلی سے آج تک نہ لائی تھی، اور دلیل یہی تھی کہ یہ بھی گھر میں آپ کی وجہ سے پہنتی ہوں اور باہر جاتے اتار دیتی ہوں۔ ایک تو پھر بھی جلدی اتار دیتی ہے، 2 اتارنے کا جھنجھٹ کون کرے؟ وہ کچھ دن ناراضی سے خاموش بھی ہو گیا تھا، لیکن ملکہ پھر بھی اسے نہیں لائی تھی۔ خوفناک وہموں کے ناک کا زہر بڑا پورا اثر ہوتا ہے۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں پیوں گا تو صحیح، مگر آپ نہیں بنائیں گی۔ وہ اسے ایک جانب کھڑا کرتے خود سامان ڈھونڈنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس نے گھورا۔ شادی سے پہلے تو آپ ہر روز آ جایا کرتے تھے ہمارے ہاتھ کی چائے پینے، جو قسمت سے ہی نصیب ہوا کرتی تھی، اس نے دو بدو کہہ دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت کی ملکہ کو کہنے کا مطلب تھا کہ اچھی خاصی تکرار سننے کو ملے گی، ٹکاٹک جواب آتے جائیں گے، لیکن اب والی ملکہ بدل گئی ہے۔ جی اور ہوں ہاں کے علاوہ جیسے اس نے کچھ بولنا سیکھا ہی نہیں، تو اسے تنگ کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ پچھلے 4 ماہ میں 400 لفظ نہیں ادا ہوئے ہوں گے آپ کی زبان سے۔ وہ دل کا شکوہ زبان پر لے آیا۔ نہیں وہ میں بس ایسے ہی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ محبت انسان کو زبان دیتی ہے، مگر آپ سے تو جیسے قوت گواہی چھین لی گئی ہو۔ ملکہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بھائی وہ کیا ہے نا، جب آپ بولیں گی نہیں تو ہمیں مجبوراً چہرے اور آنکھیں پڑھنا پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑائی جیسے کوئی بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ مطلب یہی کہ رات بھر جاگ جاگ کر اگر کسی کو ٹکٹکی باندھے دیکھا جائے تو اس کی شبیہ آنکھوں میں نقش ہو جاتی ہے، اور ان گہری بھوری آنکھوں میں مجھے کسی نوشیر حیات نامی شخص کی شبیہ دکھائی دے رہی ہے۔
माहिर जादूगर की तरह उसने उसकी आंखों के सामने पंजा घुमाकर मुट्ठी बनाते एकदम से खोली। उसके कान की लोएं तक सुर्ख पड़ गई, सर झुक गया, चोरी वाकई पकड़ी गई। मुझे मेरे होने का एहसास दिलाने का शुक्रिया मलका, मेरी छवि को इन खूबसूरत आंखों में नक्श होने के काबिल समझने का शुक्रिया, मेरा होने का शुक्रिया। उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। मलका, सबसे ज्यादा तो अल्लाह मियाँ का शुक्रिया जिसने इस जल कुफरी को गाय बना दिया, उसने शरारत से कहा था। मलका सिर्फ घूर कर रह गई। इस वक्त ताई अम्मा वहां आ गई। मैंने सोचा नफल फिर सुकून से पढ़ूंगी, जरा पहले एक खुशखबरी मैं भी सुनाऊं। वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी। कैसी खुशखबरी? अब उलझने की बारी नौशेर हयात की थी। देखा, मुझे मालूम था इसने नहीं बताया होगा, चलो फिर मैं ही बता देती हूँ। वो अपने अंदाजे के सच्चा होने पर भी खुश हो रही थी। क्या नहीं बताया अम्मा? पहेलियां क्यों डाल रही हैं? जल्दी बताए ना। वो उनके पास चला आया। यही कि नन्हा नौशेर या छोटी मलका आने वाली है, उन्होंने उसके माथे पर बोसा देते कहा। नौशेर हयात को अपनी समातों पर शक सा गुजरने लगा। कायनात की तमाम हरकत उसके लिए जैसे साकित हो गई थी। खुशी की कोई इंतहा इससे ज्यादा भी हो सकती है। उसने पलट कर मलका की जानिब देखा, जिसने चेहरा आंचल में छुपा लिया। आप नहीं अम्मा, शुक्राने के नफल मैं भी अदा करूंगा, और आज जरूर हम कुछ ना कुछ बांटेंगे। वो कितनी ही देर बाद बोला था। ये खुशी देने का भी शुक्रिया मलका। चौखट के साथ छुपकर खड़ी मलका को उसने माँ के पास से बाआवाज़ बुलंद कहा कि वो लाज से जमीन में गड़े जाती। वक्त ने खुशियों के घुंघरू बांधे फकत रक्स ही किया था। नौशेर की मोहब्बत ने खुदरू पौधे की तरह हर लम्हा बढ़ोतरी पाई थी। हसन को उनकी गोद में आए साल होने वाला था। और बिलाखिर 1948 तक आज़ाद होने वाला हिंदुस्तान एक साल पहले ही आज़ाद कर दिया गया। लाखों मुसलमानों की जद्दोजहद कामयाब ठहरी थी। जुमे के बाबरकत दिन 26 रमजानुल मुबारक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। यूँ मालूम पड़ता कि जैसे लैलतुल कदर भी आज ही हो। नौशेर हयात के घर से अफ्तारी में मिठाइयाँ बांटी गई थी। शुक्राने के कितना ही नफल अदा हुए थे, मगर रेडक्लिफ की जानिब से बेईमानी की इंतहा कर दी गई थी। चंद हफ्तों में बड़े सगीर की किस्मत का तय करने का इख्तियार सिर्फ एक शख्स के हाथ में दे दिया गया, जिसने अपनी मर्जी से एक नक्शा खींच डाला। जल्दी के फैसले ने सदियों तक रहने वाले नुकसान को ललकार लिया था। फिसादात फूट पड़े थे, हिजरतें मुकद्दर ठहरी थी। ईद का चांद उदासी में लिपटा हुआ निकला था। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं अम्मा। हर जगह से खबरें आ रही हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरे को काटने लगे हैं। वो मुतफक्किर सा माँ के पास बैठा था। ईद और आज़ादी की खुशी दर्द की नज़र हो गई थी। तो फिर अब क्या होगा? मलका भी उनके पास चली आई। मुझे लगता है कि नफरत की आग जिस कदर तेज़ी से फैल रही है, हमें दिल ही छोड़ना पड़ेगा। उसने सर ऊपर नहीं उठाया था। मलका को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर पसीज दिया हो। तो चलते हैं ना अपने पाकिस्तान। इन आंखों ने उसे देखने की आरज़ू अरसे से दिल में छुपा रखी है। हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ मैंने फ़र्ज कर रखी थी खुद पर, और अब जब वो पाक सरजमीन मार्ज़ वजूद में आ गई है, तो क्या मैं उसे देखने की कोशिश भी ना करूं? मलका ने ताई अम्मा को तासुब से देखा था। लोगों के बड़े बंटवारे के खिलाफ थे, और ये किस कदर हामी थी। हम कहीं नहीं जाएंगे ताई अम्मा, ये हमारा दिल ही है, और हम इसके लोग, इसको छोड़ने का ख्याल भी कैसे ला सकते हैं हम दिल में। उसने गोद में मौजूद हसन को होले से थपथपाया था। ये अब हमारा दिल ही नहीं रहा मलका, हिंदू अक्सरियती इलाका है और हिंदुओं का ही हो चुका है। नौशेर बहुत धीरे से कह रहा था। ऐसे कैसे हिंदुओं का हो गया? हम लोग सदियों से यहीं रहते आ रहे हैं और यहीं रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह बहन भाई बनकर। वो पुरजोर मुखालफत पर उतर आई थी। आप दरियागंज तक महदूद है मलका, और मेरे पास पूरे हिंदुस्तान की खबरें हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान को छोड़कर सिर्फ दिल्ली की बात करें, तो कल एक दिन में यहाँ 8 से 10 मुसलमानों के घर जलाए जा चुके हैं। खबरें झूठी भी तो होती हैं। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। दाई अम्मा, मुझे सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद हवेली जाना है। कितने दिन हो गए दाई अम्मा फातिमा और अब्बा से मिले। उसने बात का रुख मोड़ दिया, जिससे साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती। जिसको एकदम से बुखार ने आ लिया था, ताई अम्मा ने उसे अपने साथ हवेली चलने का कहा था, मगर उसने इनकार कर दिया कि अभी उसे हसन को लेकर हकीम के पास जाना है, तो वह अकेली ही सुल्तान हवेली चली गई। दरवाज़ा धड़ाधड़ बज रहा था। उसे लगा शायद नौशेर आया होगा, मगर वो दरवाज़ा क्यों पीट रहा था? बज्जो बज्जो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें। कुछ करीब आने पर उसे फातिमा की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया, और मलका के लिए आसमान फटकर स्याह हो गया था। फिजा में मौजूद सांस लेने को हवा खींच ली गई थी। स्याह लिबास में मलबूस, नंगे सर, फटी आस्तीन और बिखरे बालों के साथ फातिमा उसके सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आई और कुंडी चढ़ाने लगी, जब नौशेर भी आ गया था। फातिमा हिस्यानी अंदाज में चीख रही थी। मलका का जिस्म शल हो चुका था। उसे इतना ख्याल भी ना रहा कि बहन का सर चादर से ढांपते। नौशेर ने चारपाई पर पड़ी चादर खींचते उसको उड़ाई
وہ چیختی رہی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نوشیر پوچھ رہا تھا۔ وہ ابا دائی اماں سب کو ممم مار دیا۔ ٹوٹا پھوٹا ایک جملہ ادا ہوا تھا اور وہ دونوں پتھر ہو گئے۔ نوشیر سچا تھا، آنکھ پھوٹ پڑی تھی۔ ان کی سلطان حویلی اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ تائی اماں نے مجھے بچا کر یہاں بھیج دیا ہے۔ پتہ نہیں تائی اماں بھی، وہ برے لوگ نوشیر بھیا، بہت برے لوگ۔ مجھے بچا لیجیے ممم، مجھے بچا لیجیے بھیا۔ وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ ملکہ کی حسیات نے جواب دے دیا تھا۔ اس کی بہن 3 بازاروں سے ننگے سر اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ بھاگتی آئی تھی۔ اور تائی اماں، اس کے ابا، تم ڈرو مت فاطی، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میرا یقین کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ آنسو صاف کرتے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ملکہ دروازہ کھولتے باہر بھاگ گئی تھی۔ اس نے اسے آوازیں دی مگر وہ رکی نہیں۔ دروازہ بند کر لو فاطی، مجھے ملکہ کے پیچھے جانا ہے، اور یاد رکھو کوئی بھی آئے تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ وہ اسے ہدایت دے رہا تھا جس میں اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی، مگر اسے ملکہ کو بھی تو بچانا تھا۔ اسے پازیب اتارنا بھی یاد نہ رہا تھا۔ ننگے پیر بھاگتے تلووں میں کئی کانٹے لگے تھے، مگر وہ سرخ اینٹوں والی سلطان حویلی کی دہلیز پر ہی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامان صحن میں بکھرا پڑا تھا۔ یہ اس کی حویلی نہیں ہو سکتی تھی، اتنی بری، اتنی خوفناک۔ یہ کبھی بھی اس کی حویلی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگی جب نوشیر اس کے پاس چلا آیا۔ دروازے سے تھوڑا آگے اسے خون میں لت پت ماں کی لاش دکھائی دی تھی۔ من کے قدم اٹھاتا وہ پاس چلا آیا، آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ تو چلتے ہیں نا اپنے پاکستان؟ ان آنکھوں نے اسے دیکھنے کی آرزو عرصے سے دل میں چھپا رکھی ہے۔ رات والا ماں کا جملہ کانوں میں پڑا۔ تائی اماں اٹھیں، ایسے کیوں پڑی ہیں؟ نیچے لیٹنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل آ بیٹھی تھی۔ اٹھے نا تائی اماں، اور یہ اپنی آنکھیں بھی کھولیں۔ ان آنکھوں سے بھی آپ نے پاکستان دیکھنا ہے۔ ہم خود آپ کو لے کر چلیں گے، اللہ کی قسم لے کر چلیں گے۔ بس ایک بار آنکھیں تو کھولیں۔ آپ جانتی ہیں نا ملکہ نے آج تک قسم نہیں کھائی، اب اٹھائی دے رہی ہے نا، تو اٹھ جائیں تائی اماں، میں تو بیٹی ہوں نا آپ کی، اور بیٹیوں کی تو بات سنی جاتی ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ہلا رہی تھی جب نظریں کٹہل کے پیڑ کی جانب اٹھی۔ ابا اس کے ساتھ کھڑے تھے، چہرہ نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ ابا دیکھیں تائی اماں میری بات نہیں سن رہی۔ وہ بھاگتی ہوئی مقدمہ باپ کے پاس لے آئی تھی۔ نوشیر اسے پکڑنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ باپ کے پاس آئی تھی مگر باپ بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ نظریں لوہے کے نیزے پر ٹک گئیں جو باپ کے پیٹ سے ہوتا کٹہل کے تنے میں پیوست تھا۔ ابا، اس نے دھیرے سے ان کو ہلایا تھا اور وہ منہ کے بل اس کے قدموں میں آ گرے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور پھر رینگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ ابا، آپ کیوں گرے ہیں؟ آپ کو تو کھڑے ہو کر ملنا چاہیے نا ہمیں، دیکھیں تو ہم آپ کی ملکہ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں ہلایا، سرخ خون انگلیوں پر لگ گیا۔ ابا اٹھیں، فاطمہ ڈری ہوئی ہے، ہم اسے وہیں چھوڑ کر آ گئے ہیں، آپ اسے اٹھ کر دلاسا دیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اٹھیں ابا، ہمیں گلے سے لگائیں، ایسے ہی جیسے ہماری رخصتی پر لگایا تھا، اور پورا وعدہ کریں کہ سلطان حویلی کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمیشہ ملکہ کو باہیں پھیلائیں خوش آمدید کہیں گے۔ وہ چیختی رہی مگر اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو سننے والے باپ نے اس بار اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ دائی اماں دیکھیں تو، نہ دائی اماں نہ بابا، کوئی بھی آپ کی بیٹیا کی بات نہیں سن رہا۔ آپ تو دادا کے وقت سے یہاں موجود ہے نا، آپ نے ابا کو ماں بن کر پالا ہے تو اپنے ماں ہونے کا روب دکھائیے، ڈانٹیے انہیں کہ ملکہ کی بات کیوں نہیں سن رہے۔ وہ اسی طرح رینگتی ہوئی دالان تک آئی تھی، سفید بالوں والا سر تن سے الگ پڑا تھا۔ تائی اماں، آپ بھی سب کے ساتھ مل گئی، اور یہ آپ کا سر الگ کیوں پڑا ہے؟ آپ تو کہتی ہیں عورت کو اپنا سر تھام کر رکھنا چاہیے، اور آپ خود، یہ لیں ہم نے چادر لیا، اب آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، خدارہ ٹھیک ہو جائیں دائی اماں، آپ ہی تو میری ماں ہیں۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر بولتے اب خشک ہو گیا تھا۔ زبردست کھانسی کا دورہ پڑا تھا کہ آنکھیں ابل آئی تھیں۔ نوشیر نے اس کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آتی۔ تم لوگ یہاں ہو؟ لکشمی اندر آئی تھی، وہ نوشیر سے خود کو چھڑواتی اس کے گلے جا لگی، ہاتھ پاؤں خون سے لٹ پٹ تھے۔ یہ دیکھو لکشمی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ارد گرد اشارہ کیا۔ حالات خراب ہیں بہت ملکہ، تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے اپنے پاکستان کے لیے نکل جاؤ۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ اپنی بات کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لکشمی؟ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سب یہاں پڑے ہیں اور تم کہہ رہی ہو؟ وہ لڑ پڑی تھی۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ آج رات تمہارے محلے پر حملہ کرنے والے ہیں بلوئی، ان سب کو موقع دے کر ہم دفنا دیں گے، مگر تم لوگ جان بچا کر نکل جاؤ ملکہ۔ وہ بھی اسی تیزی سے بولتی سمجھا رہی تھی اور اس بات پر اسے فاطمہ یاد آئی تھی۔ وہ پھر اسی لمحے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور حیات حویلی کے پاس آ رکی، خون سے لتھڑے ہاتھ پیر علم کی داستان سناتے تھے۔ فاطمہ نے اس کی آواز سنتے دروازہ کھول دیا، اس نے بہن کو سینے میں بھینچ لیا۔ سب ختم ہو گیا فاطی، سب ختم ہو گیا۔
دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگتے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ نوشیر کے پاس رونے کی ڈھیروں وجوہات تھیں، مگر مضبوط رہنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ اسے بچ جانے والوں کو بچانا تھا، عرضے پاکستان لے کر جانا تھا۔ اندر جا کر چھوٹا موٹا سامان سمیٹتے اس کی نظر ملکہ کے تھمائے دیے پر پڑی، جسے اس نے رنگنے کا وعدہ کیا تھا مگر آج تک پورا نہ کر سکا۔ اس نے نادانستگی میں اسے بھی اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک بکسے کے اندر چند چیزیں رکھتے وہ باہر چلا آیا۔ ملکہ سلطان حویلی سے محبت رکھتی تھی، مگر اس نے تو کبھی اپنی حویلی کے لیے ایسا کچھ نہ سوچا تھا۔ پھر بھی ہر شے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس آنگن کو چھوڑ کر جانا اتنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ دہلی اور دریا گنج کی محبت کے دعوے دار پر وقت نے صحبتوں کا پہاڑ لاد دیا تھا کہ پھر اس نے اس بار گراں سے آزادی کے لیے ان کی محبت کے بوجھ کو ہٹانے کے سوچتے اسے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھیا، مجھے ایک بار حویلی جانا ہے، صرف آخری بار، سب لوگوں کو دیکھنا ہے۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی جسے فاطمہ کی زبان نے لفظ ادا کیے تھے۔ اس کے لہجے میں جو کرب تھا نوشیر اسے نظر انداز نہیں کر سکا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے حویلی کی جانب چل پڑا۔ مارے گئے حرام خور، اسے آواز جانی پہچانی لگی، اور ہمیں ان کے گندے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنے پڑے دیدی۔ یہ آواز بھی مانوس تھی۔ یہ دیکھ لکشمی، کتنا قیمتی سامان ہے اس صندوقچی میں، کتنا سارا زیور پڑا ہوا ہے۔ ہاں، وہ پہلی لکشمی کی آواز تھی اور یہ دوسری اس کی ماں گنگا بائی کی۔ وہ پہچان گئی تھی، مگر کاش کہ نہ پہچان پاتی۔ بوڑھے نے چھوٹی بیٹی کے لیے سامان جوڑ رکھا ہوگا، تو ذرا یہ صندوقچی مجھے کھولنے دے۔ اب تو منظر بھی صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ نوشیر نے اسے پیچھے کھینچنا چاہا مگر اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ تو اسی ساری چیزوں کو چھوڑتے لکشمی نے وہ لکڑی کی ڈبیاں نکال لی جو ملکہ نے اسے اپنی شادی پر دکھائی تھی۔ کہا تھا نا نوشیر حیات، ہزاروں ملکہ بھی آ جائیں تو اس لکشمی جیسا پریم کوئی نہیں کر سکے گا تم سے۔ دیکھو، وہ تو تمہارا دیا تحفہ بھی نہ سنبھال سکی۔ اس نے پاسیب کو اپنے سامنے لہراتے کہا۔ کیا بکے جا رہی ہے لکشمی، گروتی ہے تو، تیرا پتی ہے اور ایسی باتیں۔ گنگا بائی نے اسے ٹھوکا دیا۔ تو چپ کر ماتا، اتنی دور سے میں صرف اس کے لیے تو آئی ہوں۔ اس نے دھوپ میں چمکتی پاسیب کو آنکھوں سے لگا لیا۔ چپ چاپ پاس آتی فاطمہ اور ملکہ کے لیے پورا دل ہی تعفن زدہ ہو گیا تھا۔ منافقت کی تعفن، دم گھونٹ دینے والی۔ تم تو کہتی تھی ہمارے دلوں میں بغض اتر آیا ہے، اس نے حسن کو نوشیر کو پکڑاتے ایک دم سے کہا تھا، مگر لکشمی ذرا سا بھی گڑبڑائی نہیں تھی۔ گنگا بائی اور اس کا بیٹا رام ایک طرف ہو گئے۔ وہ اس کا منہ نوچنے کو آگے بڑھی مگر نوشیر نے اسے پکڑ لیا۔ فاطمہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھتے ایک بار پھر سے ساکت ہو چکی تھی۔ ہمیں چھوڑے نوشیر، ہمیں اس کا منہ نوچ لینے دے جس کو ہم نے آستین کے سانپ کی طرح پالا۔ وہ غصے کی انتہاؤں پر تھی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے اس نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ دور جا گری تھی۔ رام نے چاقو نکال لیا۔ چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے جاؤ گے، وہ ڈرا رہا تھا۔ نوشیر کے لیے اسے مارنا کوئی بڑی بات نہ تھی مگر فی الوقت انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ فاطمہ کو سنبھالتے وہ ان دونوں کو ساتھ لیے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ملکہ ایک بار پھر سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر پیچھے پلٹی۔ چنبیلی کے پھولوں کو ہتھیلی میں بھرا، ستون کے پاس پڑا، دائی اماں کا اگال دان پکڑا، ابا کی چھڑی اٹھائی اور لکشمی کے ہاتھ سے پاسیب جھپٹ لی۔ وہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تھی مگر اس نے تو کسی کو نہ سنایا تھا۔ پھر بھی یہ سب کیسے ہو گیا؟ سلطان حویلی پر آخری نظر پڑی تھی۔ ڈربے میں موجود کبوتر باہر نکلنے کو پرواز کر رہے تھے مگر ان کے لیے آسمان تنگ پڑ گیا تھا جیسے ملکہ کے لیے دلی کا آسمان پڑا تھا۔ اسٹیشن پر کھڑے ہو کر وہ پھر سے لوٹ آئے۔ اس قدر ہجوم میں جگہ مل ہی نہ سکی۔ نوشیر حیات نے اپنے پیاروں کو خود قبر میں اتارا تھا تو بوجھ جیسے کم ہو گیا تھا مگر ان کی راتیں آنکھوں میں کٹنے لگی۔ حسن کا بخار بڑھتا چلا گیا۔ موت تلوار کی طرح سر پر منڈلانے لگی۔ جب ایک رات ان کے ساتھ والے گھر پر حملہ ہوا، اسی صبح وہ پہلے سے باندھا گیا سامان اٹھائے پھر سے اسٹیشن پر آ کھڑے ہوئے۔ اس بار بھی نوشیر دیا اٹھانا نہیں بھولا تھا اور نہ ہی ملکہ 4 بالش لمبے چوڑے لکڑی کے بکسے میں ٹوٹی ہوئی پائل، چنبیلی کے پھول، دائی اماں کی چادر اور دائی اماں کا اگال دان اور ڈائری رکھنا بھولی تھی۔ ابا کی چھڑی اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ آزادی خواب تھی مگر روک ہوئی تھی۔ ٹرین میں لاکھوں لٹے پٹے لوگ اپنے علم کی داستانیں چہروں پر رقم کیے اس پاک سرزمین پر جانے کو بےتاب تھے جہاں وہ کھل کر سانس لے سکیں گے، جہاں عزتیں محفوظ ہوں گی اور جینے کی مکمل آزادی۔ رو رو کر آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر فاطمہ اسے کندھے سے لگ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگتی مگر کسی کے پاس کسی کے لیے تسلی کے 2 بول بھی موجود نہ تھے۔ بار بار ٹرین کے رکنے کے باوجود پانی پت، امبالہ اور لدھیانہ کے اسٹیشن آرام سے گزر گئے تھے اور پھر امرتسر کا اسٹیشن ان کے لیے نئی قیامت اٹھا لایا۔ بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔
خوف اور سراب سنگی پھیل گئی۔ فاطمہ بہن سے باتیں لینے لگی۔ بچوں بچوں آپ مجھے چھوڑیں گی تو نہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے فاطی، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ادھر دیکھیں آپ دونوں، ابھی مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، مگر ہم میں سے کسی نہ کسی کو پاکستان پہنچنا ہے ملکہ۔ اس ملک میں جس کا خواب میں اور میری ماں سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اب تعبیر سے چند کوس کے فاصلے پر میری پیاس بجھے گی یا موت اسے بنجر کر دے گی، مگر جو بھی پاکستان پہنچے گا وہ اسے ہمارے لیے بھی دیکھے گا، اور صرف محبت سے، کہ میرا پاکستان صرف اور صرف محبت سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے ملکہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملکہ کے جسم میں کپکپی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نوشیر بھیا؟ فاطمہ نے پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ہوں نا فاطی، بھائی کے ہوتے ہوئے کیسا ڈر؟ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پھر سے حفاظت کا احساس دلایا۔ کھڑکی سے باہر نظر گئی تھی۔ ہر ہر مہادیو اور جو بولے سونے وال کی آوازیں آنے لگیں۔ خون سے رنگی تلواریں اور کٹتے گلے دیکھتی فاطمہ چلانے لگی۔ ملکہ نے اپنے 1 سالہ بیٹے کو دیکھا جو بخار میں بھنکتا نیم بے ہوش پڑا تھا، اور پھر اسے بینچ کے نیچے چھپاتے اوپر سیاہ چادر ڈال دی۔ اس کا وہ قیمتی بکسہ بھی پاس ہی پڑا تھا۔ رنگی ہوئی تلواریں اب ٹرین کے اندر دکھائی دینے لگیں۔ ہاں ہاں کار مچ گئی، عورتیں چیخنے لگیں، مرد کٹنے لگے۔ نوشیر نے ان دونوں کو اپنے پیچھے کر لیا اور گھر سے لایا گیا چاقو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ملکہ نے فاطمہ کا بازو اس سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ ناخن اس کی کلائی میں چھپ رہے تھے۔ جو بولے سونے وال اور زندہ جاننے دینا اجینا مسلیانو۔ آتشی جوڑے میں ملبوس نیلی پگڑی والا سکھ آگے بڑھا تھا۔ نوشیر سینہ تان کر کھڑا رہا۔ 1 2 3 اور پھر چوتھے وار پر نوشیر کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا۔ کرپان کا وار سیدھا سینے پر لگا۔ ملکہ فاطمہ کا ہاتھ چھوڑتے آگے بڑھی۔ پیچھے ہٹ کتے، اس نے اسے باپ کی چھڑی سے مارتے زوردار دھکا دیا۔ سر لوہے کی روڈ کے ساتھ لگا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے وار ملکہ کے بازو پر کیا، وہ بچتی ہوئی لڑکھڑا کر نیچے گری۔ وجہ اٹھے، فاطمہ چیخ رہی تھی۔ نوشیر نے اس کی کرپان چھینتے وار اس کی گردن پر کیا اور خون بھل بھل بہنے لگا۔ ایک کو گرتا دیکھ مزید لوگ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ ملکہ ہمت نہیں ہاریں گی آپ، ہمیں ہر صورت پاکستان پہنچنا ہے، وہ چیخ رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے وار کیا۔ نوشیر کا سفید کرتا پھٹتے تلوار سے اٹک کر ایک جانب جا گرا۔ پاکستان جائے گا تو؟ وہ پے در پہ وار کرنے لگا۔ اس کا خون بہتا دیکھتے ملکہ کی تمام ہمتیں جواب دے گئیں۔ آنکھیں نکال ڈالو انہاں کی، کسی نے کہا تھا، اور ملکہ لاشوں کے اوپر سے رینگتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے چھوڑ دیجیے ہمارے نوشیر کو، آپ کے واحد گرو کا واسطہ، وہ منت کر رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا نوشیر، اس نے تلوار اس کی گردن پر رکھ کر چلا دی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، ملکہ کے کپڑے بھیگتے گئے، وہ حسیانی انداز میں چلانے لگی۔ دوسرے شخص نے چاقو لے کر آنکھیں نوچ ڈالی۔ ملکہ نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو نے پاکستان؟ فاطمہ ایک کونے میں دبک گئی، سانس کھینچ کر لینی پڑ رہی تھی۔ تیری تو لاش بھی نہ جائے پاکستان۔ 2 آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گئے اور نیچے دھکیل دیا۔ ملکہ کا نوشیر اسی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ میاں، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، خوابوں کی اتنی بھیانک تعبیر تو نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے نوشیر نے جن آنکھوں سے پاکستان دیکھنا تھا وہ آنکھیں چھین لی ہیں ظالموں نے۔ محبت بھری آنکھوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کیا جاتا۔ اس نے نوشیر کا پھٹا ہوا خون کرتا اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ تو نہیں ہیں، ابراہیم کے رب آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں؟ وقت کے نمرود آگ اٹھائے کھڑے ہیں اور ہم جھلس رہے ہیں۔ ان یزیدوں کا انصاف تیرے حوالے مالک، ملکہ کا نوشیر تیرے حوالے۔ وہ اونچا کہہ رہی تھی۔ مجمع میں موجود ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار کانپ گئی۔ یہ کیسا کرب تھا، کیسا درد تھا جس نے اس کا سینہ دبوچ لیا۔ فوجو چھپی پڑی ہے، اسے پکڑ کر تارے، کومل کلی لگتی پئی ہے۔ ملکہ بھاگ کر فاطمہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہماری بہن کا کسی نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اس نے نوشیر کا چاقو آگے کیا تھا۔ کرتارے نے اس کو دھکا دیتے فاطمہ کی چادر کھینچ ڈالی۔ بچو مجھے بچائیں، خدا کے لیے مجھے بچائیں بچو۔ ملکہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل پکڑ اسے کرتارے، عورت نہیں سنبھالی جاتی تجھ سے۔ فاطمہ کی دونوں آستینیں پھٹ چکی تھی۔ ملکہ نے پوری شدت کے ساتھ وہیں سے چاقو پھینکا اور وہ کرتارے کی گردن میں جا کر پیوست ہو گیا۔ وہ نیچے گر گیا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ 2 مرد فاطمہ کو پوری قوت سے کھینچ کر لے گئے۔ وہ کنگن جو ملکہ نے اسے پہنایا تھا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ وہ جس کا ہاتھ کانپا تھا وہ آگے بڑھا اور تلوار کا الٹا وار ملکہ کے سر پر کیا۔ وہ اوندھے منہ گر گئی۔ مر گئی سالی۔ اس نے نیچے جھک کر ہاتھ اس کی ناک کے آگے رکھا۔ سانس چل رہی تھی مگر وہ اسے زندہ نہیں کہہ سکا۔ یہ تو نے کیا کیا سونا 7؟
अथरी घोड़ी थी, इसे तो आप लगाम डालता। अब तो जो होना सी हो गया, प्रीतम से वो कह रहा था। चल ब्रेक निकाल गुड्डी के और इंजन चला दे, लाशों से भरी ये गुड्डी वाघा तक पहुंचनी चाहिए, फिर ही आग लगेगी इन मुसलों को। वह सर हाँ में हिलाता चला गया। एकदम से जोर का झटका लगा और उसने आंखें खोल दी। उसे मंजर को समझने में दिक्कत हो रही थी। जब बर्दाश्त पर कोड़े बरसे थे, कितनी ही आवाज़ एक साथ आने लगी। बच्चों मुझे बचाएं। चलना मुश्किल था तो फिर से लाशों के ऊपर से रेंगती आवाज़ की सिमट भागी थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। फाती, फाती मेरी बहन, मैं आ रही हूँ। वो दरवाजे के पास गई। गाड़ी चलती जा रही थी। हमें से किसी न किसी को पाकिस्तान पहुंचना है मलका, नौशेर कह रहा था। वो फिर से उसी जानिब चली आई। आवाज़ें हर जगह थी, मगर कोई भी मौजूद न था। उसने कांपते हाथों से नौशेर का खून से अटा कुर्ता उठा लिया। उसे वो भारी महसूस हुआ तो जेब में हाथ डाला। 2 हिस्सों में बटा उसका दिया अंदर मौजूद था, जो उसने उसे 2 साल पहले दिया था। खून ने उसका रंग सुर्ख कर दिया। इतना तो यकीन है नौशेर हयात को कि उसकी मोहब्बत का रंग सदियों तक नहीं उतरेगा। हमने दिया, खून से रंगने को तो नहीं दिया था नौशेर। इतने गहरे सुर्ख रंग को क्यों चुना आपने कि इस रंग ने हमसे जिंदगी के सारे रंग छीन लिए हैं। वो बेलक रही थी। फातिमा का कंकन भी वहीं पड़ा था। हम तुम्हें नहीं बचा सके। हम हम नौशेर को नहीं बचा सके। वो लोहे के बेंच से सर मारने लगी। जब अचानक ख्याल आया तो उसने नीचे देखा। स्याह चादर वहीं पड़ी थी। जाने उसका हुस्न भी जिंदा होगा या नहीं। चादर हटाने की हिम्मत नहीं थी, मगर फिर भी उसने हटा दी। हसन होंठों पर जुबान फेर रहा था। सारी हिम्मतें एकदम से उसके वजूद में उतर आई थी। सब कुछ भुलाते वो उस वक्त हसन की माँ थी, और उसको गोद में उठाते वो इधर उधर भागने लगी कि शायद कहीं से पानी का कोई घूंट मिल जाए। एक जानिब उसे गिरा हुआ ग्लास नजर आया था। वो भागकर पास गई। चंद बूंदे पानी मौजूद था। उसने अपने सूख कर कांटा होते हल्क को नजरअंदाज करके वो बेटे के होंठों से लगा दिए। फातिमा का कंगन और नौशेर का फटा हुआ कुर्ता और दिए के दोनों हिस्से उठाकर बक्से में रखते। अब्बा की छुरी उठाकर वो ट्रेन के इंजन की जानिब चल दी। नौशेर ने कहा था, अमृतसर से पाकिस्तान का फासला ज्यादा नहीं है। यानी वो पाकिस्तान पहुंचने वाली थी। बक्से के ऊपर हसन को बिठाते वो खड़ी हुई थी कि चक्कर आया और गिर पड़ी। वहीं इंजन के पास के हाथ कोयलों के ऊपर आ गया था। हम कहाँ हैं? उसने आंखें खोलते इधर उधर देखा। सफेद कोट में मलबूस आदमी पास आया। आप पाकिस्तान में आ चुकी हैं और फिलवक्त इमदादी कैंप में हैं। उसे जवाब दिया गया। उसने उठने की कोशिश की। नौशेर का पाकिस्तान। उसने यूं इधर उधर देखा था जैसे माँ अपनी औलाद को देखती हो। देखें नौशेर, हम पाकिस्तान आ गए। अब आप भी आ जाएं और देखें कि हम आपके पाकिस्तान को मोहब्बत से देख रहे हैं। वो कह रही थी और सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स ने उसे लेटे रहने का इशारा किया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ लेटी रहें। हमारी तबीयत ठीक है, आप हमें जाने दें। हमें पाकिस्तान देखना है, हमारी ताई अम्मा के लिए, नौशेर के लिए। वो बेड से नीचे उतरने लगी। बाहिनी हाथ पर जोर पड़ा था। वो कराहते रह गई। उसने उसे देखा। वो जलकर स्याह हो चुका था। उसने उसकी जानिब देखा जो पट्टी लेकर उसके हाथ पर लपेटने वाला था। आपका हाथ भी ट्रेन में ही चला है शायद। हम तक जब आप पहुंची थी तो ये बहुत बुरी तरह झुलस गया था। हड्डियों पर भी असर हुआ है। हो सकता है ये अब सही से काम न कर सके। वो हौले से बता रहा था। देखो फाती, तुम्हारा हाथ छोड़ा था ना हमने। देखो, वो हाथ ही चल गया। ये वही हाथ है फाती, जिसको तुमने छोटा सा कोयला ना लगने के डर से कभी आग जलाने ना दी थी। अब ये कोयलों से भुन चुका। हम बातें किए जा रहे हैं और तुम हो के सुनती ही नहीं हो, बल्कि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम जिंदा भी हो कि नहीं। हाँ, तुम जिंदा ना हो। अल्लाह करे तुम मर जाओ फाती। उन दरिंदों के हाथ लगने से पहले ही मौत तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। अल्लाह करे तुम मर जाओ। तुम मर जाओ फाती, जैसे सब मर गए। अल्लाह फाती को अपने पास बुला ले। और मुझे भी। वो पागलों की तरह जुमले दोहराने लगी। और जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। सफेद ओवरकोट वाले ने कुरान की आयत पढ़ी थी। आप जीने का हौसला करें बहन। अभी तो आप पाकिस्तान में आई हैं। आपको जीना होगा। एक छोटा बच्चा भी था आपके साथ, लाया गया। क्या वो आपका बेटा है? उसे अचानक से हसन का ख्याल आया। सर हाँ में हिला दिया, मगर दर्द इतना था कि वो उसके मुतालिक कुछ ना पूछ सकी। आज 2 सितंबर हो चुकी है डॉक्टर हमीद, किसी ने कहा था, मगर कनौती ने अगला जुमला झपट लिया। वो कुछ न सुन सकी। मलका, मलका बेटा।
سمرین اسے آواز دیتے ہوئے وہیں چلی آئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بکسے کے اندر موجود ٹوٹی ہوئی پائل، ٹیڑھا ہوا کنگن، 2 حصوں میں بٹا ہوا دیا، زنگ لگا اگال دان اور اس کا ایک دھبوں والا کرتا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے ایک ایک شے کو چھو رہی تھی۔ وہاں ایک رومال بھی تھا، پتہ نہیں وہ کس کا ہوگا، شاید نوشیر کا ہی۔ کیا ہوا ملکہ؟ سمرین نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ مما، وہ ملکہ۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ پاگل لڑکی، اتنا نہیں روتے۔ وہ اسے شدت سے رو رہی تھی جیسے کوئی بہت اپنا کھو گیا ہو۔ انہوں نے سب کو شہید کر دیا مما، جانتی ہوں، تمہارے بابا نے بتایا تھا۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے باہر لے آئیں۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی۔ اچھا ملکہ، تمہاری آنی کے یہاں چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اٹھو نا بیٹا، چلتے ہیں۔ مگر مما، بابا نے منع کیا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ انکار کا جواز ڈھونڈ رہی تھی۔ تمہارے بابا کو کون بتائے گا یار، اٹھو بھی، ہم ان کے واپس آنے سے پہلے آ جائیں گے۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھاتے کہا تھا اور پھر دونوں ماں بیٹی کراچی کے لیے نکل گئی تھیں۔ مگر راستے ہمیشہ منزل تک نہیں پہنچایا کرتے، حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور اغوا بھی۔ سمرین کے سامنے ان کی بیٹی کو وہ لوگ لے گئے تھے اور وہ چیخ بھی نہ پائی تھی۔ نوشیر، نوشیر۔ شدت ضبط سے آنکھیں ابل پڑی تھیں، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سمرین؟ وہ کرسی سے اٹھ بیٹھے۔ انہونی کے ڈر نے ارد گرد اندھیرا کر دیا۔ وہ ملکہ کو لے گئے۔ نوشیر نے اگلی بات نہیں سنی۔ اس نے کال کاٹتے فرقان جمیل کا نمبر ملایا۔ میں تمہیں کال کرنے والا تھا نوشیر حسن، اس نے کہکا لگایا۔ میری بیٹی کا بال بھی باقا ہوا تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا فرقان۔ وہ دھاڑ رہے تھے۔ ابھی پہلے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر تو دکھاؤ، پھر میری سانسوں کو چھیننے کا بھی سوچ لینا۔ کہکا لگاتے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار اسے کال ملا رہے تھے مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے پولیس اسٹیشن جانے کا سوچا۔ جوانی میں جیتے گئے ریسنگ کمپٹیشن کی مہارت اب کام آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کرتے وہ اپنے ملک کے محافظ ادارے میں کھڑے تھے۔ ارے آئیے آئیے صحافی صاحب، انسپکٹر نے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ مجھے رپورٹ لکھوانی ہے انسپکٹر صاحب۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ کس چیز کے متعلق؟ اس نے ابروج کھاتے بہت حوصلے سے پوچھا۔ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ ان سے ایک جگہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اور کس کے خلاف لکھوانی ہے؟ اگلا سوال آیا تھا۔ سابق MNA فرقان جمیل کے خلاف، انہوں نے اعتماد سے کہا۔ اس کا نام لیتے گردن کی رگیں کھل گئی تھیں۔ ارے کیا بات کرتے ہیں نوشیر صاحب، ان جیسے نیک انسان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ پہلے ہی آپ کے لگائے الزامات سے وہ ابھی باعزت بری ہوئے ہیں اور اب آپ پھر آگے ایک نئے الزام کے ساتھ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے انگلی منہ پر رکھتے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون سننے لگا۔ جی جی فرقان صاحب، یہی میرے پاس ہی کھڑے ہیں نوشیر سر۔ جی میں نے سمجھا دیا ہے، آپ کا نام لینے کی غلطی نہیں کریں گے۔ ارے نہیں، اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں نوشیر صاحب جو میڈیا کو انوالو کر کے اپنی عزت خود ہی اچھال دیں۔ ویسے بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، آخر کو بیٹی مردوں کے نرگے میں ہے۔ وہ ان کی جانب مسکرا کر دیکھتے کہہ رہا تھا۔ نوشیر حسن نے قدم واپس موڑ لیے۔ گاڑی میں بیٹھے تو انہیں ایک منظر یاد آیا۔ ہم بھلے ہی آپ کی نظر میں برے آدمی صحیح نوشیر صاحب، مگر احسان نہیں رکھتے۔ اس کیس میں ہم بے گناہ تھے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ سیٹھ شہباز نے کاپی کے ورق پر لکھے نمبر کی پرچی ان کے سامنے کی تھی۔ حق کا ساتھ دینا میرا فرض تھا سیٹھ شہباز، اور اس کیس میں تم حق پر تھے تو میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتا، مجھے تمہارے بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے انکار کیا تھا تو اس نے ڈیش بورڈ کا گلو باکس کھولتے وہ پرچی خود ہی اندر رکھ دی۔ یہ منظر یاد آتے وہ گلو باکس کا سارا سامان نکالنے لگے۔ ڈھیر سارے کاغذ نیچے گرتے گئے اور بالآخر ایک پرچی ہاتھ میں آ گئی۔ سیٹھ شہباز، میں نوشیر حسن، انہوں نے اس کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ بڑی جلدی یاد کر لیا نوشیر، گمبھیر آواز اسپیکر میں گونجی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ عرض پاکستان میں حفاظت کے لیے اب ہمیں قانون کی بجائے غیر قانونی کام کرنے والوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ کیا مدد؟ میری بیٹی فرقان جمیل نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ مقابل کچھ لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ تم ابھی کہاں ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں پولیس اسٹیشن کے سامنے۔ تم وہیں رکو، میں 5 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اور وہ 4 منٹ میں گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ان کے پاس آ بیٹھا۔ پلیز، مجھے تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے شہباز۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ کیوں کہہ کر گناہ گار مت کرو نوشیر، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اسی پل فون پر رنگ ہوئی تھی۔ فرقان جمیل کی ویڈیو کال، انہوں نے اسے بتایا۔
تم کیمرہ اپنی جانب کر کے بات کرو، میں سنتا ہوں۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ تمہاری بیٹی کا بال بھی باقا ہوا تو کیا؟ میری گڑیا کرسی کے اوپر ملکہ رسیوں سے بندھی ہوئی نظر آ رہی تھی، ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دی گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تڑپ گئی۔ تو چلو بالوں سے ہی شروع کرتے ہیں، ویسے بھی بال بڑے پیارے ہیں تمہاری بیٹی کے۔ اس نے سامنے سے ایک لٹ کاٹی۔ ملکہ سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی تو اس نے زوردار تھپڑ منہ پر مارا۔ وہ ساکت ہوئی۔ بے بسی سی بے بسی تھی، کرب سا کرب تھا، آنسو ضبط کے سارے بند توڑتے بہہ نکلے تھے۔ کہا تھا نا تمہاری آسان موت نہیں ملے گی، وہ نفرت سے کہتا اس بار خود تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ سر، چیئرمین صاحب کی کال آئی ہے۔ کوئی باہر سے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی بڑھی تھی۔ ویڈیو کیمرے پر غلطی سے ٹچ ہو گیا اور وہ بیک ہو گیا۔ شہباز نے ان مناظر کو ایک طرف ہوتے غور سے دیکھا۔ بچوں کے مسیحا بن کر مجھ سے بیٹھ لیا تھا نا تم نے، اب میرے اگلے فون کا انتظار کرو نوشیر حسن۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم اپنی آنکھیں خود نوچ ڈالو گے، اس دنیا میں آنے پر پچھتاؤ گے۔ بیچاری نوجوان لڑکی، باپ کا کیا بھگتے گی۔ اس کے چہرے کو انگلی کے پوروں سے چھوتے اس نے فون بند کر دیا۔ نوشیر حسن کا جسم شل ہو گیا، فون ہاتھ سے گر گیا۔ یہ عزتوں کا محافظ پاکستان۔ میں نے جگہ پہچان لیا نوشیر، ہم تمہاری بیٹی کو بچا لیں گے۔ نوشیر حسن کے جسم میں جان آ گئی تھی۔ ایک جملہ امرت بن کر روح میں اترا تھا۔ شہر سے زیادہ 45 منٹ کا فاصلہ ہے، میں بتاتا ہوں، تم چلو۔ وہ ہدایت دینے لگا۔ مین روڈ سے گزرتا تھا مگر ٹریفک جام نے گاڑی روک دی۔ اسے یاد آیا تھا کسی بڑی سیاسی شخصیت نے وہاں سے گزرنا تھا۔ امید کا ٹمٹماتا دیا پھر سے بجھنے لگا۔ انور، اپنے بندوں کو لے کر فرقان جمیل کے اڈے پر پہنچو۔ وہی والا جس نے ایک ہفتہ پہلے تم نے مال اٹھایا تھا، وہاں اس نے گودام میں ایک لڑکی کو باندھ رکھا ہے۔ تم لوگوں نے کسی بھی صورت اسے بچانا ہے۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کی کھوپڑی میں گولی اتاروں گا۔ وہ ہدایات دے رہا تھا اور گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نوشیر حسن کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی قیامت ہوئی جاتی تھی کہ پھر لبوں پر دعائیں ویٹ کرنے لگی۔ ملکہ دادی کہتی تھی، دعا وہ آخری رستہ ہے جو ہمیں نجات تک لے جاتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سیٹ شہباز کے ڈیرے پر موجود تھے۔ وہ بھاگ رہے تھے اور اس بھاگنے میں 2 بار ٹھوکر لگی تھی۔ ملکہ ان کے گلے آ لگی۔ بابا، بابا، یہ برے لوگ، مجھے بچا لیجیے بابا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بازوؤں کے حفاظتی حصار میں لیتے وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسوں کے ساتھ اس کی جگہ جگہ سے کٹے بالوں پر بوسہ دینے لگے۔ کچھ نہیں ہوگا ملکہ، آپ کے بابا آ گئے ہیں، میری شیرنی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، بابا، بابا سامنے ہیں آپ کے، دیکھیں بابا کو۔ اسے واقعی اب ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فاطمہ کے درد کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے بابا، مجھے کراہیت محسوس ہوئی ان مکروہ چہروں سے۔ میرا دل چاہا تھا کہ اس کینچی سے اپنا گلا کاٹ دوں مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی وہ کہہ رہی تھی، اگر یہ لوگ نہ پہنچتے تو میں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے ہولے سے کہہ رہی تھی، آپ ملکہ ہیں گڑیا، میری بہادر ملکہ، اور جانتی ہے نا ملکہ ڈرتی نہیں ہے، ہار نہیں مانتی، لڑتی ہے ڈٹ کر، برائی کا مقابلہ ڈٹ کر کیا کرتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرا اس کے سر پر رکھتے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے مکین کے انداز میں ہاں میں ہلایا اور آنکھیں موند لی۔ فرقان جمیل پاگل کتے کی طرح ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اب نوشیر اس کے پنجے میں نہیں آنے والا تھا۔ اسے جلد از جلد کچھ اور کرنا ہوگا، ورنہ سیٹھ شہباز کے ساتھ مل کر وہ ڈیرے پر ملے ثبوتوں کو بنیاد بنا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس واقعے کا اثر بہت گہرا ہوا تھا، کیوں کہ جیسے آشام ناگن سارا جسم نکل جائے اور کلیجے میں دانت کاٹ کر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ جائے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا رہا تھا۔ وہ نکاح زدہ وجود کے ساتھ بیڈ پر پڑی تھی جب نوشیر اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے ہماری ملکہ کی؟ اس کے پاس بیٹھتے انہوں نے پوچھا۔ اسے دیکھ لینا زندگی کی نوید بن گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ وہ ڈائری والی ملکہ کا آپ سے اور مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ اور آپ کا نام نوشیر، میرا نام بھی ملکہ۔ اس کے ذہن سے وہ نکل ہی نہ رہی تھی۔ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے ڈائری کو؟ وہاں تک جہاں ملکہ پاکستان پہنچ گئی تھی۔ تو آگے بھی خود پڑھ لیجیے گا نا ہماری ملکہ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے اینک ہٹاتے مسکرا کر کہا۔ سمرین کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوشیر، نوشیر میری بات تو سنیں۔ وہ ان کے پیچھے لپکی تھی۔ ملکہ میری بھی بیٹی ہے، جو تکلیف آپ نے برداشت کی وہ میں نے بھی کی ہے، مانا میں نے غلطی کی ہے مگر مجھ سے یوں ناراض ہو کر اتنی بڑی سزا نہیں دیں مجھے، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ سزا؟ تم سمجھتی ہو سمرین کہ سزا کیا ہوتی ہے؟ اگر اس روز کچھ منٹوں کی بھی دیری ہوتی تو سزا ہماری ملکہ کو بھگتنا تھی، ایسی سزا کہ ہم سب جیتے جی مر جاتے۔ انہوں نے سر تعصب سے جھٹکتے ہوئے کہا، تو اس سب میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں نوشیر؟ پرائی آگ میں کودنے کا بہت شوق ہے آپ کو تو خمیازہ بھی بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ آپ سارا الزام مجھ پر ڈال کر خود بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی اسی تلخی سے بولی۔ نوشیر سر جھکاتے خاموش ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔
میں تم سے ناراض نہیں ہوں سمرین، لیکن مجھے میرا خوف جینے نہیں دے رہا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بے بسی سے کہتے وہاں سے جانے لگے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کراچی، کچھ کام ہے، انہوں نے پلٹ کر بتایا۔ اگر تو فرقان جمیل والا معاملہ ہے تو خدا را چھوڑ دیں، اب بس کریں، انہوں نے التجا کی۔ کچھ معاملات ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے سمرین۔ وہ انہیں پریشانی میں ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ سمرین ملکہ کے پاس آئیں تو اس نے انہیں وہ ڈائری لا کر دینے کو کہا۔ ڈائری لاتے وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ جہاں چمبیلی کے 3 سوکھے پھول پڑے ہیں، انہوں نے سر ہلا دیا۔ حسن ٹھیک ہو گیا ہے نوشیر، اور ہمارا ہاتھ بھی، مگر یہ اب کام کے قابل نہیں رہا۔ کسی بھلے آدمی نے ہمارا سامان سنبھال لیا تھا، آج وہ ہمیں دے گیا ہے۔ سامان کیا، متاع حیات ہے کہ جسے سنبھالے؟ ہم آپ کے پاکستان میں جینے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ سمرین نے اگلا ورک پلٹ لیا۔ حکومت نے حیدرآباد میں گھر الاٹ کیا ہے، اب ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ ورک پھر سے پلٹا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں مما؟ ایسے اتنی جلدی کیسے پڑھے جا رہی ہیں؟ اس نے انہیں الجھن سے دیکھا۔ پورے پیج پر بس ایک ہی لائن لکھی ہے ملکہ، انہوں نے ڈائری اسے دکھائی۔ پوسیدہ خالی صفوں پر درمیان میں کہیں کہیں ایک جملہ موجود تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ہمارے اپنے سبھی تو چلے گئے نوشیر، ملکہ اپنی سلطنت سے بے یار و مددگار نکالی گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی قسمت کو کس پلڑے میں تولیں۔ لفظ محدود ہو گئے ہیں، کچھ کہنا نہیں آ رہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے ایک اسکول میں استانی کا درجہ پا لیا۔ حسن نے آج پہلا قدم لیا ہے، آج پہلی بار اس نے ابا کہا ہے، اور ہم رونے لگے تھے۔ حالانکہ ہم اب روتے بھی نہیں ہیں، مگر کیا کریں، رونا آ گیا تھا۔ حسن نے اسکول سے تمغے حاصل کیے ہیں، آج وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ہمارا دل نہیں مانتا، مگر ہم اس کی خوشی کے آگے خاموش ہیں۔ فوج میں سب کے سامنے سورڈ آف آنر لے کر اس نے ہمیں سلیوٹ کیا تھا۔ آج بھی ہم روئے، بہت روئے، اتنا کہ آنکھیں درد کرنے لگیں۔ حسن کی شادی ہو گئی ہے نوشیر، عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں بہت پسند ہے، اور سب سے بڑھ کر حسن کو پسند ہے۔ مما میری بات سنیں، جاسم نے دروازہ کھولتے انہیں آواز دی۔ سمرین ڈائری رکھتے چلی گئی تو ملکہ نے اسے اٹھا لیا۔ آگے بھرا ہوا صفحہ دیکھ کر ایک کونا سکون ہوا تھا۔ وہ پھر سے پڑھنے لگی۔ کس کا تالا آیا ہے حسن؟ عائشہ پوچھ رہی تھی۔ حسن نے اسے کھول کر دیکھا۔ لیو کینسلڈ، رپورٹ ٹو یونٹ ہیڈ کوارٹر امیڈیٹلی، آپریشن الرٹ۔ فوج کی جانب سے چھٹی کینسل ہو گئی ہے، اس نے صفحہ موڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ کا چہرہ اتر گیا۔ مگر ابھی آپ 2 دن پہلے ہی تو آئے ہیں، وہ بھی 6 مہینے بعد۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تو کوئی بات نہیں، پاکستان سب سے پہلے عائشہ۔ اس نے اس کا گال چھوا۔ سنو، ہمارے بیٹے کا نام اماں کو رکھنے دینا، وہ ہدایت دے رہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ بیٹا ہی ہوگا؟ بس مجھے معلوم ہے نا۔ سامان پیک کرتا حسن پر یقین تھا۔ ملکہ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی تھی، وہ وردی پہنے اس کے پاس چلا آیا۔ اجازت ہے اماں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اجازت طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم پہلے کبھی تمہیں روک سکے ہیں حسن؟ اس نے جلے ہوئے باہنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا۔ جاؤ اور سرخرو ہو کر لوٹو۔ مگر میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں اماں۔ کیا یہ خوبصورت احساس نہیں کہ نوشیر حیات کا بیٹا بھی پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے جان دے، ایک شہید کی بیوی شہید کی ماں بھی کہلائی جائے؟ ملکہ کا کلیجہ کفِ زدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ یوں مت کہو حسن، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، نصیب والوں کے حصے آتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اپنی متاع حیات طرح پالا ہے۔ ہمارے یہاں رہنے اور جینے کی وجہ تم اور فقط تم ہو۔ ہمارے جگر کو کاٹنے کی کوشش مت کرو۔ ہم گناہ گار نہیں ہونا چاہتے، مگر ہماری ممتا ہمیں گناہ گار کر رہی ہے، تمہارے لیے خود غرض کر رہی ہے۔ ہم ایسی چاہ نہیں کر سکتے۔ ایک آنسو آنکھوں سے لڑک گیا۔ حسن ماں کا ہاتھ چومتے اٹھ بیٹھا، جیب میں رکھتا رومال نیچے گر گیا۔ ملکہ نے آگے بڑھتے اسے اٹھا لیا۔ 7 دسمبر 1971، ہمارا پوتا آیا ہے، ہمارے حسن کا بیٹا۔ وہ اسے باہوں میں لیے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اسے سن رہا ہو۔ اس کا نام کیا رکھیں گی اماں؟ عائشہ پوچھ رہی تھی۔ نوشیر، نوشیر حسن ہوگا یہ۔ اس کی روشن آنکھوں کو دیکھتے اس نے کہا۔ روشن آنکھیں، نوشیر جیسی آنکھیں، نوش ڈالو اس کی۔ ماضی کا جملہ کانوں سے ٹکرایا۔ ملکہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے اپنا دھیان ہٹانا چاہا۔ جب گیٹ پر شور سنائی دیا، وہ نوشیر کو لیے باہر چلی آئی۔ فوجی جوان تابوت لیے اندر آ گئے۔ ملکہ پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ لونکے والے محاذ پر جاں فشانی سے لڑتے حسن نوشیر نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر آپ اس کی ماں ہیں تو آپ کو شہید کی ماں کا اعزاز حاصل ہونے پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسے سلیوٹ کیا۔ مگر میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں اماں۔ کیا یہ خوبصورت احساس نہیں کہ نوشیر حیات کا بیٹا بھی پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے جان دے، ایک شہید کی بیوی شہید کی ماں بھی کہلائی جائے؟ نوشیر کا بیٹا تھا، اسی پر گیا تھا،
ملکہ اہم نہیں تھی، وطن اہم تھا، پاکستان اہم تھا۔ وہ روئی نہیں تھی، وہ بالکل نہیں روئی تھی۔ باہر آئی تھی، عائشہ گر گئی۔ دو جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے۔ ملکہ پھر سے اکیلی رہ گئی۔ اب اسے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ بابا کی دادی ملکہ، تو وہ رومال دادا ابو کا تھا، حسن نوشیر کا۔ اس نے آنکھ بھری۔ آپ نہیں روئی تھی، مگر میں رو رہی ہوں، بہت زیادہ۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، آپ بہادر ہیں، بہت بہادر۔ اس نے ڈائری بند کر دی اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے نامور صحافی نوشیر حسن پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حملے کی مزید تفصیلات کچھ دیر میں ہم تک پہنچ جائیں گی، لیکن فی الوقت اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ نوشیر حسن اپنی گاڑی پر چینل کے دفتر سے نکل رہے تھے، جہاں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور انہیں شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ باقی کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اسے کانوں میں الفاظ پڑے تھے اور یوں جیسے زمین پیروں تلے سے کھینچ لی گئی ہو اور چھت تمام تر وزن کے ساتھ اس کے اوپر آ گری ہو۔ اس نے قدم اٹھانا چاہے، مگر پہلے ہی قدم پر وہ لڑکڑا کر نیچے گری۔ لفظ کے یا سور کہ اس کا روم روم کرتا جا رہا تھا۔ سمرین جاسم کو لے کراچی کے لیے نکل گئیں۔ ملکہ کو وہ لوگ وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ایک ایک لمحہ انتظار کی سولی پر لٹکے رہنے کے 5 گھنٹے بعد وہ ایمبولینس کے ساتھ آ گئے۔ ایک بار پھر سے حویلی کے گیٹ پر میت آ گئی تھی، نوشیر حسن کی میت۔ سیاہ لباس میں ملبوس ملکہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ نوشیر حسن کے چہرے کا ایک حصہ ٹانکوں سے بھرا ہوا تھا۔ بابا سامنے ہیں آپ کے، دیکھیں بابا کو۔ اس نے دیکھا تھا۔ ڈر دور نہیں ہوا تھا، بلکہ دل خوف سے بھر گیا تھا۔ کیا بابا کو دیکھ کے بھی کوئی ڈر سکتا ہے؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ مما، میرے بابا، اس نے ماں سے پوچھا۔ انہوں نے اسے تھامنا چاہا۔ کیا یہ میرے بابا ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے یہ کون ہے؟ یہ میرے بابا نہیں ہے، یہ بالکل بھی میرے بابا نہیں ہے۔ کوئی ان کی نقل اتار رہا ہے، مگر بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے بابا تو اتنے پیارے ہیں، ان کے چہرے پر ایک بھی داغ نہیں ہے۔ یہ کون ہے جاسم؟ تم ہی بتاؤ۔ وہ بھائی کا گریبان پکڑ رہی تھی۔ ہوش کرو ملکہ، ہوش کرو، یہ ہمارے بابا ہی ہیں۔ وہ خود نڈھال ہوتا اسے ہوش کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں ہوش میں ہوں جاسم، میں بالکل ہوش میں ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر صحن میں رکھے اس سفید کپڑے میں لپٹے بے جان وجود کے پاس گئی۔ کیا آپ میرے بابا ہیں؟ اچھا، اگر واقعی میرے بابا ہیں تو اٹھ جائے نا، اٹھیں، دیکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز اٹھ جائے نا۔ وہ ان کے بالوں کو چھونے لگی۔ بہادر بنے ملکہ بی بی، حوصلہ کریں۔ جمیلہ اس کے پاس آئی۔ آپ ملکہ ہیں گڑیا، میری بہادر ملکہ، اور جانتی ہے نا ملکہ ڈرتی نہیں ہے، ہار نہیں مانتی، لڑتی ہے، ڈٹ کر۔ بابا کی آواز تھی، مگر وہ چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے لب نہیں ہل رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں ہوں بہادر، میں نہیں ہوں ملکہ جیسی، مجھے کمزور بننا ہے، مجھے کمزور ہی رہنا ہے، تاکہ آپ میری ڈھال بنتے رہیں بابا۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے بار بار پوچھا تھا، آپ نے ایک بار بھی میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اچھے بابا ایسے تو نہیں کرتے نا، اٹھیں بابا، آپ کی ملکہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ نوشیر حیات نے ملکہ کے بجائے ملک کا سوچا تھا، حسن نوشیر نے بھی، مگر اب آپ تو میرے لیے سوچتے تھے۔ کیوں یہ خون صرف وطن کے لیے ہی سوچتا رہے گا؟ کیوں ہر بار ملکہ ہی اکیلی رہے؟ وہ جھک کر سوال کر رہی تھی۔ اس کے بے ڈھنگے کٹے ہوئے بال خاموش لیٹے نوشیر حسن کے چہرے پر لگ رہے تھے۔ سالوں بعد آج لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حسن کی جانے نے جسم سے طاقت چھین لی تھی۔ بوڑھے ہو گئے تھے تو بس نوشیر کی دیکھ بھال میں کبھی وقت ہی نہ مل سکا۔ آج جب اسے بکسے سے نکالا تو اس پر بہت گرد جم چکی ہے۔ آپ کو بتانا تھا کہ اب میرا نوشیر حسن ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا ہے، بالکل آپ کی طرح نکل آیا ہے نوشیر۔ وہی کٹ کاٹ، وہی نئے نقش اور وہی عادات۔ صحافی بن گیا ہے۔ ہم نے منع بھی کیا تھا، مگر آپ کی نسل کے مردوں نے ہماری نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہے نوشیر۔ کہتا ہے نامور صحافی بنوں گا اور اپنے وطن میں اچھائی کے لیے لڑوں گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے مجھے خوف آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک دن وہ بھی وہی کرے گا جو آپ باپ بیٹا کر چکے، وہی وطن کے لیے جان وار دینا۔ ہاں وطن، آپ کا پاکستان، نوشیر حسن کا پاکستان۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس ملک کو فقط محبت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، تو ہم نے آج تک اس کو محبت سے ہی دیکھا ہے نوشیر۔ بھلے اس وقت بھی جب اکیلی جوان عورت بچے کو لے بازار سے گزرتی 1000 خلیص نظروں میں آتی تھی، بالکل خلیص نظر نوشیر، وہی عرض پاکستان جس پر آپ سب قربان ہوئے۔ فاتح کی عزت قربان ہوئی، مگر یہاں بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ نہیں نہیں، باخدا ہم شکایت نہیں کر رہے، مگر وہی بتا رہے ہیں جو حقیقت ہے۔ 50 برس بیت گئے ہیں اور اس کے حالات پہلے دن جیسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی برے۔ مشرقی پاکستان کا بھی تو بٹوارا ہو گیا تھا۔ نوشیر کی شادی ہو چکی ہے، ہم اس کے فرض سے آزاد ہیں اب۔ ہمارا دل بھرا پڑا ہے، بہت کچھ ہے کہنے کو۔
मगर ज़ुबान साथ देती है ना ही हाथ। तो क्यों ना अब मिल लेते हैं। पाकिस्तान को आप सबके लिए बहुत देख लिया, लेकिन बहुत अरसा हुआ आप सबको देखे। अब हमें आप सबको देखना है। दाई अम्मा का उगालदान हमारे पास है, मगर वहाँ जन्नत में तो उनको नया मिल गया होगा। और अब्बा की संदल की छड़ी, लेकिन उन्हें तो छड़ी की ज़रूरत ही नहीं रही होगी वहाँ। दाई अम्मा की मटियाली चादर तो अब खूबसूरत लिबास में बदल गई होगी। पता नहीं फाती भी आप लोगों के पास पहुंची होगी या नहीं। अल्लाह के लिए पहुंच चुकी हो। हमें सबसे इकट्ठे मिलना है। और वो दिया नौशेर, वो आज भी वैसे ही पड़ा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ। दिल चाहता है उसे साथ ले आएं, फिर आपसे कहें कि हमें बेरंग दिया रखना मंजूर है, कच्चे रंगों वाला मंजूर है, मगर जिस रंग से आपने रंगा था वो नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ, अब मिलवा देना हमें, फिर हम मिलकर दिल्ली जाएंगे। हमारी सुल्तान हवेली को देखने का बड़ा मन करता है हमारा। कटहल के पेड़ को गले लगाना है, जहाँ अब्बा का खून था। चंबेली के पौधे के सारे फूल चुनकर झोली में डाल लेने हैं। और हयात हवेली की भी याद आती है। पता नहीं अब दरियागंज कैसा हो गया होगा। बेवफा लक्ष्मी भी वही होगी या नहीं। अगर हुई भी तो हमने उसे माफ़ कर देना है। दोस्तों को माफ़ कर देना चाहिए। अब बस हो गई है। हमारी आंखों को सुकून की ज़रूरत है, और वो अपनों से मिलकर ही आएगा। इंशा जी उठो, अब कुछ करो। इस शहर में जी को लगाना क्या। 8 जून 1998। मलका नौशेर हयात की आंखों को सुकून मिल गया। अगले सफ़े पर बाबा की लिखाई में लिखा था, और फिर उस अगले सफ़र था जिसके दरमियान में था। शादी के 5 साल तक दुआएं मांगने के बाद मुझे बेटी से नवाज दिया गया है। मलका दादी, मैं उसका नाम आपके नाम पर रख रहा हूँ, मगर ये मेरा मलाल भी कम ना कर सकेगा कि आपकी ज़िंदगी में आपसे अपनी ज़ुबान से कभी ना कह सका कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। काश कि मैं ये डायरी आपकी ज़िंदगी में पढ़ लेता, मगर ये काश। दिल चाहता है कि इस दास्तान को किताब की सूरत दूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैंने उसके पहले खाली सफ़े पर इसे आपकी ज़िंदगी का नाम देते पेशलफ्ज़ लिख दिया है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। मलका ने फिर से वर्क पलटा। आखिरी सफ़ा बाकी था। 14 अगस्त 2026। नौशेर हयात के पोते नौशेर हसन ने भी पाकिस्तान में अच्छाई कायम कर रखने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये 4 हिज्रों, 4 लफ्ज़ों की कहानी, हिजरत की कहानी, कुर्बानी की कहानी, बनते 4 नस्लों पर आकर ख़त्म होती है। अब हम ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मलका ने डायरी बंद करके बक्से में रखी और उसके ऊपर नौशेर हसन का कलम रख दिया। दरवाजे को लॉक लगाकर वो बाहर चली आई। गाड़ी में बैठते उसने घर की छत पर देखा। 2 सितंबर को मैंने नौशेर हयात के पाकिस्तान को पहली बार देखा, और आज इसी 2 सितंबर को तुम इसे छोड़कर जा रही हो। वो सवालिया नज़रों से पूछ रही थी, क्योंकि जब 4 नस्लों को इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया तो आगे भी कुछ नहीं देने वाला। मुझे अपने भाई की ज़िंदगी अजीज़ है, मैं उसे यहाँ ज़ाया नहीं करूँगी। उसने चीख कर कहा, बस इतनी सी मोहब्बत है तुम्हें अपने नौशेर से। मेरी मोहब्बत तुमसे कहीं ज़्यादा है मलका। मेरा नौशेर मेरा बाप था, और तुम्हारा नौशेर तुम्हारा शोहर। तुम इस मोहब्बत का मवाजना कैसे कर सकती हो भला। वो उसे अब कहकर मुखातिब नहीं हो सकी थी। दीवार के साथ लगी बोगनवेलिया से हवा के जोर पर कितने ही फूल गिर गए थे। हाँ, तो मैंने अपने नौशेर के पाकिस्तान में 50 बरस गुजारे थे। उसे मोहब्बत से देखा था, आंखों को बुराई के बजाय अच्छाई शनास किया था। तुम बताओ, तुमने 22 बरस में कितनी बार उसकी अच्छाई को तलाश किया है। तुम तो बिना तलाश किए ही थक गई। इसे मोहब्बत से भी तो देखती, मेरे शेर हसन की बेटी। इतना बुरा नहीं है वो, दूबदूद बोली। मलका ने स्कार्फ से नजर आते अपने छोटे बालों को पीछे धकेला। मुझे नहीं देखना, ना मोहब्बत से ना नफरत से। उसने गाड़ी का शीशा चढ़ा दिया। क्या नहीं देखना मलका। ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा जासिम पूछ रहा था। नहीं, कुछ नहीं। उसने सर नफी में हिलाया और एक बार फिर से नजर उठाकर ऊपर देखा। तुम लौट आओगी मलका, दुनिया में कहीं भी चली जाओ, लौट कर तुम्हें यहीं आना है। इस वतन से मोहब्बत तुम्हारे खून में है, और तुम खून से बगावत नहीं कर सकोगी। सफ़ेद लिबास में मलबूस मलका नौशेर हयात ने सुर्ख धब्बों वाले दिए में तेल भरा था। उसने खौफजदा होते आंखें मूंद ली। खत्म शुद।